السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، آج جو ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں چائلڈہڈ نکاح بیس ہے، کزن میرج ہے اور کیئرنگ ہیرو بیس ہے۔ اچھا جی، ناول کا نیم ہے زندگی کی چھاؤ تم سے ہے اور اس کی رائٹر ہیں سیدہ جویریہ شبیر۔ یہ کمپلیٹ ناول ہم لوگ ریڈ کریں گے آج۔ چمکتے سورج کی کرنیں شاہ پیلس کے در و دیوار پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اتری ہوئی تھی۔ گھڑی نے 2 بجے کا وقت بتایا تو سڑکوں پر ٹریفک جام ہونا شروع ہوا۔ ہارن کی مختلف آوازیں اور کھڑی ہوئی گاڑیوں کے شور کرتے انجن فضائی آلودگی بڑھانے کا سبب بننے لگے۔ اسی ٹریفک میں پھنسا شاہ زیب کی اکتاہٹ حد سے سوا تھی۔ وہ انجن بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ کی پشت پر سر ٹکاتا ارد گرد نگاہ دوڑاتا بیزاریت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ قریب آدھے گھنٹے کے بعد ٹریفک پولیس نے جلتی دھوپ کو نظر انداز کیا اور ایمانداری کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی نبھائی تو اس کی رکی ہوئی گاڑی بھی ہولے ہولے آگے بڑھی۔ پیلس کے اندرونی حصے کا پرسکون ماحول اس کی جھنجھلاہٹ میں قدرے کمی کر گیا۔ بی اماں پر سلامتی بھیجتا وہ اپنے اور اس کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ارے رے ہنی، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا پھیلایا ہوا ہے؟ شاہ زیب آفس سے تھکا ہوا آیا تھا اور اپنے کمرے کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دماغ چکرا گیا۔ وہ جو صاف ستھرے چمکیلے لاؤنج کو دیکھ کر نرم پڑا تھا، اب اپنے کمرے کی ابتر حالت اس کی چڑچڑاہٹ کا سبب بنی۔ حوریہ جو سٹول پر چڑھی اس کے وارڈروب میں گھسی اس کے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر ڈھیر کرنے میں مصروف تھی۔ اچانک شاہ زیب کی آواز پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکتی اور زمین بوس ہو جاتی کہ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر اسے اپنی پناہوں میں چھپایا۔ حوریہ نے گرنے کے خوف سے آنکھیں میچ لی، اپنے وجود کو نرم گرم جگہ پر محسوس کیا تو دھیرے دھیرے ہرنی آنکھیں کھولی۔ سامنے شاہ زیب کو دیکھا تو اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ شاہ زیب جو اس کو ڈانٹنے کے موڈ میں تھا، اس کے معصوم سے چہرے پر بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں جو اس کے معصوم سے حسن کو اور نکھار پیدا کرتی تھی، نظر پڑتے ہی سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ وہ تھی ہی ایسی من موہنی سی گڑیا، اپنا گرویدہ کر دینے والی، اور شاہ کو تو کچھ زیادہ ہی حسین لگتی تھی۔ شاہ زیب نے احتیاط سے اسے نیچے اتارا۔ اوہ شاہ، آپ نے مجھے بچا لیا ورنہ میں تو گر جاتی۔ شاہ زیب نے بیڈ پر نگاہ ڈال کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہنی، کیوں چڑھی ہوئی تھی تم سٹول پر اور میرے کپڑے کیوں پھیلائے ہوئے ہیں؟ شاہ زیب کے انداز میں اب کے سختی تھی۔ وہ آپ کو صبح پریشانی ہوتی ہے نا کہ آپ صبح بھی آپ کی ٹائی نہیں مل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے سارے کپڑے سیٹ کر کے رکھ دوں تاکہ آپ کو آرام سے کپڑے مل جائیں اور آپ کو آفس کے لیے دیر بھی نہیں ہوگی، ناشتہ بھی آرام سے کر لیں گے۔ آپ روز ناشتہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شاہ زیب اسے ہونک بنا اپنی چھوٹی سی گڑیا کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں بھی کر جایا کرتی تھی۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ تم تو سوئی ہوتی ہو۔ شاہ، میں آپ کی بیوی ہوں، میں خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ شاہ زیب اس کی بات پر چند پل ساکت ہو گیا۔ تو تمہیں میرا آفس بھوکا جانا برا لگتا ہے؟ ہاں بالکل، کون سی ایسی بیوی ہوگی جس کا شوہر بھوکا آفس جائے اور وہ خوش ہو؟ شاہ زیب جس کے ماتھے پر ہر وقت بل کسے رہتے، کام کے علاوہ اسے کسی اور سے بات کرنے کا ٹائم تک نہیں ملتا۔ زندگی کے اس سرد و گرم تھپڑوں نے اسے پتھر کا کر دیا تھا۔ آج وہ 15 سال کی لڑکی کی باتوں پر کھل کر مسکرایا۔ تم جانتی ہو کبھی کبھی تمہاری باتیں مجھے مشکوک کر دیتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ چھپا کے مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کا مرمری ہاتھ تھام کر صوفے کی جانب لایا۔ کیوں؟ حوریہ کی معصومیت پر شاہ زیب نے فرتے جذبات سے اس کا ماتھا عقیدت سے چوما۔ مجھے لگتا ہے اتنی سمجھداری والی باتیں کوئی اور ہی کرتی ہے، بیکاز میری حور تو ابھی ننھی سی ہے۔ شاہ نے بائیں آنکھ دبا کر اسے چھیڑا۔ شاہ، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر وہی مصنوعی سنجیدگی حوریہ کو تپا گئی۔ جائے نہیں بولتی میں آپ سے، یعنی سیدھا سیدھا کہ میں سمجھدار نہیں ہوں بقول آپ کے؟ وہ خفگی سے کہہ کر جانے لگی، تبھی شاہ نے اس کی کلائی تھامی۔ مذاق کر رہا تھا یار، بیٹھ جاؤ۔ وہ ہار مانتے ہوئے اپنا ارادہ ملتوی کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے حوریہ، ابھی جو تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا وہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ ماما کے بعد اتنے سال بعد ہی صحیح تم ہو جو میرا خیال کرنے والی ہو۔ یہ احساس تنہا انسان کے لیے حفت اقلیم کی مانند ہوتا ہے۔ آواز میں گھلتی نمی، آنکھوں کے کنارے پر آئی نمی کو بغور دیکھا اور محسوس کیا۔ اور اس وقت مجھے بہت درد ہو رہا ہے بیکاز آپ دکھی ہیں، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولی۔ اچھا چلو، نہیں ہوتا دکھی، اب اپنا موڈ اچھا کرو اور یہ بتاؤ آج کیا بنا ہے کھانے میں؟ وہ نارملی کہتا پہلے والا اثر زائل کرنے لگا۔ دال چاول، وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، یہ سب نہیں کھایا جاتا مجھ سے۔
وہ ایک بار پھر چڑچڑے پن کا شکار ہوا۔ اب کیا کریں، جو پکا ہے کھانا تو پڑے گا۔ ہاں یہ تو ہے، ورنہ اماں بی کی صلاوتیں الگ سننے کو ملیں گی۔ شاہ زیب کی افسردگی سے کہنے پر حوریہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ کیوں ہنس رہی ہو لڑکی؟ شاہ زیب نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلے کرتے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی، آپ کو تو بھوک لگی ہوگی، میں بھی اماں سے کہہ کر کھانے کا کہتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی بھاگنے کا جواز دیتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ شاہ زیب آرام دہ سوٹ لیے واش روم میں جا گھسا۔ بی اماں شاہ کے لیے کھانا لگا دے، وہ آفس سے آ گئی۔ وہ ان کے پاس آ کر بولتی شاہ کے آنے کا بتانے لگی، جبکہ بی جان اس کی بچکانہ حرکتوں پر ہنستی، کیونکہ وہ اب ان کے کان میں گھسی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ بی اماں کو شاہ زیب نے رکھا ہوا تھا، وہ ان کے گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ ویسے تو اور بھی ملازم تھے، لیکن بلا وجہ گھر میں نہیں آتے تھے، بلکہ باہر ہی کام نپٹاتے تھے۔ 2 کمروں پر مشتمل ایک ٹی وی لاؤنج اور ایک امریکن کچن بنا ہوا تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن ان دونوں کے لحاظ سے بڑا ہی تھا۔ بی جان اپنے بچوں کے ساتھ کوارٹر میں رہتی تھی، جو کہ شاہ زیب کے گھر کے برابر میں ہی بنا ہوا تھا۔ وہ نکھرا فریش سا ڈائننگ ٹیبل کی ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا۔ بی اماں دال چاول کے ساتھ آپ کچھ اور بھی بنا لیتی، میری بیوی تو ابھی اپنا بچپن گزار رہی ہے، آپ ہی کچھ خیال کر لیں مجھ غریب کا۔ شاہ نے ابھی تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ خدا کا خوف کرے شاہ، اتنا بڑا گھر، بڑی کار، اور اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں؟ حوریہ سے اس کی یہ غریبی والی بات ہضم نہ ہوئی۔ بھائی میں 28 سالہ مرد، اس کی بیوی 15 سال کی عمر میں بچوں جیسے شوق رکھتی ہو، وہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ بیچارہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی دہائیاں آج زیادہ ہی تول پکڑ رہی تھی۔ بچے کھانا شروع کرو۔ اماں بی نے اس کی توجہ کھانے کی جانب مبذول کی تو وہ چاروں ناچار وہ ڈش کا ڈھکن اٹھا گیا، لیکن یہ کیا، یہاں تو کڑھائی گوشت خوشبوئیں بکھیر رہا تھا۔ او لڑکی، تم نے مجھے بیوقوف بنایا؟ کوئی نہیں، آج شام ٹیوشن تو میرے پاس ہی آنا ہے، پھر دیکھنا۔ وہ اسے کھلے الفاظوں میں دھمکی دیتا بولا۔ تمہارے اسکول کھلنے والے ہیں کل سے، اسی لیے اب فالتو ایکٹیویٹیز کو ویکنڈ پر رکھ لو، اور کل سے صبح جلدی اٹھ جانا اس اسکول کے لیے، اور شام کو اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جانا۔ شاہ زیب نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ پڑھائی کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس رہا ہمیشہ سے۔ جی اچھا، حوریہ نے ٹیڑھے میڑھے منہ سے جواب دیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ منع کر دیتی، لیکن شاہ زیب کی سنجیدہ آواز پر خاموش ہو گئی۔ شاہ زیب اس کی حرکات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد حوریہ نے شاہ زیب کو باہر جاتے دیکھا تو پوچھا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ابھی تو آئے ہیں آفس سے، پھر باہر جا رہے ہیں؟ میرے لیے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ شاہ زیب نے مسکرا کر حوریہ کو دیکھا۔ او ہو دادی اماں، ابھی آ رہا ہوں دوست کے پاس سے، پھر آ کے ٹائم دیتا ہوں۔ اس کے گالوں کو ہلکا سا تھپ تھپا کر کہا، اچھا پھر میرے لیے آئس کریم اور چاکلیٹ لانا نہ بھولیے گا۔ اوکے۔ شاہ زیب یہ کہہ کر باہر نکل گیا، اور اب بھی اماں کا دماغ کھانے وہ کچن میں چلی گئی۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ اس کا جگری دوست تیمور بھی تھا۔ گاڑی کی مخصوص ہارن پر وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ تیمور بھائی، آپ کتنے دنوں بعد آئے ہیں، آپ تو مجھے بھول ہی گئے۔ تیمور کو یہ پیاری سی گڑیا اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ ہاں گڑیا میں کاموں میں الجھا ہوا تھا، تیمور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ لو شاہ، کیا کم تھے جو آپ بھی بزی ہو گئے؟ وہ شاہ کو دیکھتی تیمور سے گویا ہوئی۔ یار تیمور تو بیٹھ ذرا، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، اور وہ تیمور کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ یہ لو گڑیا، میں تمہارے لیے چاکلیٹ لایا ہوں، اور سچ میں آپ بہت اچھے ہیں، لیکن میں یہ ابھی نہیں لوں گی ورنہ شاہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ ایسا کرنا، جب آپ جانے لگیں گے تب دے دیجیے گا، صحیح ہے نا؟ وہ کمرے کی طرف دیکھتی ہوئی رازداری سے بولی۔ وہ کیوں ناراض ہوگا، کہہ دینا میں نے دی ہے۔ یہ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں میرے بغیر؟ شاہ زیب نے ان دونوں کو ہلکے ہلکے بات کرتے دیکھا تو مشکوک لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ ہماری پرسنل بات ہے۔ حوریہ گڑبڑا گئی۔ اچھا چلو روم میں کتابیں لے کر بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ وہ اسے کمرے میں جانے کا کہنے لگا، کیونکہ پھر میڈم کو نیند آ جانی تھی۔ ابھی تو بہت ٹائم ہے، بعد میں پڑھ لوں گی نا، حوریہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں اٹھو جلدی، پھر تم کہو گی کہ مجھے نیند آ رہی ہے، شاہ زیب نے اب کے تھوڑا سخت لہجے میں کہا۔ اچھا جا رہی ہوں۔ جاتے جاتے تیمور کو اشارہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ یار یہ تو بہت پٹاخہ ہے، تیمور نے شاہ زیب سے کہا۔ اور تو مجھے یہ بتاؤ، تو نے گڑیا کو کیوں منع کیا کہ وہ مجھ سے چاکلیٹ نہ لے؟ سکندر نے گھٹتے ہوئے کہا۔ میں نے تجھے ہی نہیں سب کو منع کیا ہے، اور میں لا کر دے تو دیتا ہوں، پھر بھی سب سے لیتی ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ اور تو اتنا ناراض نہ ہو، مجھے پتا ہے اس نے تجھ سے لے لی ہوگی۔ شاہ زیب نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ ہاں تیری طرح بے مروت تھوڑی ہے گڑیا، تیمور نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ یار تو لڑکیوں کی طرح منہ مت بنایا کر، شاہ زیب نے اس کے پھولے منہ پر اعتراض کیا۔
چل یار اب میں چلوں گا، امی انتظار کر رہی ہوگی، یہ گڑیا کو دے دینا، اوکے خدا حافظ۔ وہ اس کو چاکلیٹ پکڑاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، کل کا کوئی پلان؟ وہ جاتے جاتے مڑا۔ کچھ خاص نہیں یار، ہور کا اسکول ہے تو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے، پھر ایک کمپنی سے میٹنگ بھی فکس ہوئی ہے۔ صحیح کہتی ہے گڑیا، وہ افسوس سے سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گڑیا کہاں آفت کی پڑیا ہے پوری، وہ سر جھٹک کر بولا۔ شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا تو حوریہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اونگ بھی رہی تھی۔ ہنی تم نے کھانا کھایا؟ حوریہ نے چونک کر شاہ زیب کو دیکھا۔ جی شاہ، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بیٹھے نیند میں جا چکی تھی کہ شاہ زیب کی آواز پر ہڑبڑا کر بولی۔ شاہ زیب بیڈ کے قریب آ کر اس کی کتابیں سمیٹنے لگا جو حوریہ اپنے گرد پھیلائے بیٹھی تھی۔ جاؤ پہلے منہ دھو کر آؤ۔ جب تک وہ منہ دھو کر باہر آئی وہ اس کی کتابیں سمیٹ کر بیگ میں رکھ چکا تھا۔ ہاں اب بتاؤ، کھانا کھا لیا تم نے؟ وہ اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بولا۔ جی کب کا کھا لیا۔ اچھا اب بتاؤ کیا پڑھا تم نے جب سے؟ وہ فوراً من پسند موڈ اختیار کرتا استفسار کرنے لگا۔ اوہو، ایک تو آپ جب بھی پڑھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو بالکل اچھے نہیں لگتے، حوریہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتا ہے، چلو شاباش، میتھ کی کتاب کھول کر سوال سالو کرو اور جو نہ آئے پوچھ لینا۔ شاہ زیب نے اپنے لیپ ٹاپ پر میل چیک کرتے ہوئے حوریہ سے کہا۔ کہنے کو تو حوریہ ذہین تھی لیکن پڑھائی سے جان جاتی تھی، جبھی شاہ زیب پڑھائی کے معاملے میں جتنا ہی سخت تھا حوریہ اتنی ہی لاپرواہ تھی۔ شاہ زیب اپنے کام میں اتنا مگن ہو گیا کہ حوریہ کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اسے اپنے ہاتھ پر نرم چیز کا احساس ہوا تو گردن موڑ کر دیکھا، حوریہ اس کے بازو پر بایاں گال رکھے سو چکی تھی۔ بے اختیار ہی اس کی اس معصوم ادا پر پیار آ رہا تھا۔ حوریہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتی اس کا سر تکیے پر رکھ کر وہ خود کام میں بزی ہو گیا۔ وہ شروع ہی سے اس سے اٹیچ تھی، شاید اسی لیے قدرت نے انہیں پہلے سے ہی ایک دوسرے کا عادی بنا دیا تھا۔ سورج کی کرنیں عین شاہ زیب کے منہ پر پڑی تو اٹھ گیا تھا، گھڑی کی جانب دیکھا جو 7:30 کا وقت بتا رہی تھی، پھر اپنے برابر میں بے خبر سوتی ہوئی حوریہ کو دیکھا، مزے سے ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے وہ محو خواب تھی۔ ہنی اٹھو جلدی، اسکول سے دیر ہو جائے گی، چلو جلدی کرو۔ وہ اپنے اوپر سے کمفرٹر اٹھاتا ساتھ اسے بھی جگانے لگا۔ شاہ پلیز اور سونے دے، میں اٹھ جاؤں گی۔ نیند کی خماری میں ڈوبی آواز پر شاہ کی تیوری چڑھی۔ نہیں اٹھو۔ آواز کی سختی تھی جس نے حوریہ کو اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ پھر شاہ زیب خود بھی تیار ہوا اور اسے بھی جلدی سے تیار ہونے کا کہہ کر نیچے ناشتے کی ٹیبل پر چلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی بیگ ہاتھ میں اٹھائے اپنے بالوں کو سکارف میں چھپا کر شاہ زیب کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب کو بھی کبھی اسے اس کے لباس پر یا بد لحاظی پر ٹوکنا نہیں پڑا کیونکہ اسے اس سب کی تربیت گٹی میں پلائی گئی تھی۔ اس نے آنکھ ہی تمیز و تہذیب کے درمیان کھولی تھی، کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو بغیر سر پر دوپٹہ لیے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر تہذیب خود بخود پروان چڑھتی چلی گئی تھی۔ آرام سے کھانا کھاؤ، کھانا بھاگا تو نہیں جا رہا؟ شاہ زیب نے اسے جلدی کھانے پر ٹوکا۔ اوہو، ابھی تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے۔ سبھی پیشانی پر ان گنت بل نمودار ہوئے۔ اچھا میری ماں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنا کوٹ بازوں میں ڈال کر باہر کی جانب چلا گیا۔ حوریہ بھی اماں کو خدا حافظ کہہ کر پورچ میں کھڑی کار میں آ بیٹھی جہاں وہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہ لو چاکلیٹ، کل تیمور لایا تھا، میں دینا بھول گیا۔ شاہ زیب نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک ہاتھ میں اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا اور دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جس میں ڈیری ملک تھی۔ اس کے چہرے کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر چاکلیٹ کے نام پر چمک آئی تھی۔ کیا کہا تھا تم نے تیمور سے میرے بارے میں؟ حوریہ کا بڑھتا ہوا ہاتھ شاہ زیب کی آواز پر رک گیا اور چہرے پر اپنے پکڑے جانے کا خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ شاہ اتنے پیار سے لائے تھے، اگر میں منع کر دیتی تو ان کو برا لگتا نا؟ حوریہ چوڑی دیکھتے ہوئے بولی، کہیں ڈانٹ نہ دے۔ تو اس کا مطلب تم اسے ساری باتیں بتاؤں گی؟ اس کے ڈپٹنے پر حوریہ کے آنسو نکل آئے جنہیں وہ اپنے پھولے گال رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا اسی لیے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جب کافی دیر حوریہ نے جواب نہیں دیا تو اس کی طرف دیکھا جو رونے میں مصروف تھی۔ شاہ زیب نے گاڑی سائڈ پر لگائی، اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، برا لگا میری ہنی کو؟ حوریہ نے خفا نظر شاہ زیب کی جانب ڈال کر نیچے جھکا لی۔ جب اس کو شاہ زیب کی کوئی بات بری لگتی تو اسی طرح بولنا بند کر دیتی۔ اچھا اوکے سوری، دیکھو میں نے اپنے کان بھی پکڑ لیے۔ شاہ زیب کا غصہ پل میں ہوا ہوا۔ حوریہ نے اس کو دیکھا اور اس طرح کان پکڑنے پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ آفس سے آیا تو سب سے پہلے سامنا بی اماں سے ہوا، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ ان کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا بی اماں، آپ فکر مند ہیں؟
शाहज़ेब बेटा, वो हुरिया जब से स्कूल से आई है कमरे में बंद है, ना दोपहर का खाना खाया है ना ही शाम का, और ना खुद कमरे से बाहर निकली है। ऐसा तो वो कभी नहीं करती, पता नहीं आज क्या हुआ है। मैं दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई हूँ, अभी तुम्हें ही फ़ोन करने वाली थी। चलो जल्दी बेटा, मेरा दिल डूबा जा रहा है। वो जल्दी जल्दी बोलती हुरिया के पास भेजने लगी। अच्छा भी अम्मा, मैं देखता हूँ, आप परेशान ना हो। भी अम्मा को तसल्ली देगा इसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला जो उसके पास हिमा वक्त रहती थी। शाहज़ेब, जो सारा दिन मीटिंग में मसरूफ़ था और ब्रेक टाइमिंग में भी घर ना आ सका, रात के 10 बजे आया था तो भी अम्मा ने बौखलाते हुए इसे बताया तो वो भी परेशान हो गया, लेकिन भी अम्मा के सामने जाहिर नहीं किया। हुरिया को स्कूल जाते हुए 3 महीने हो गए थे और शाहज़ेब भी अपने ऑफिस में बुरी तरह फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो घर में कम ही आता और हुरिया भी रूटीन लाइफ में बिजी हो गई थी। शाहज़ेब कमरे में दाखिल हुआ तो हुरिया इसे नजर नहीं आई। बेड के जानिब आया तो हुरिया सुकड़ी स्मृति एक कोने में घुटनों में मुंह दिए बैठी हुई थी। हनी हनी, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? हुरिया ने शाहज़ेब की आवाज़ पर सर उठाकर देखा। शाहज़ेब को सही मानों में झटका लगा। हुरिया की आंखें मुस्तकिल रोने से सूजी और लाल हुई थी। दायां गाल बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। हुरिया हुरिया हनी, ये किसने किया, बताओ मुझे, किसने मारा? शाहज़ेब तो उसकी हालत देखकर पागल ही हो गया था, उसने कभी इसे मजाक में भी नहीं मारा था। शाह शाह, अल्लाह ने मेरे माँ बाप मुझसे क्यों ले लिए? मैं यतीम नहीं हूँ, मैं मनहूस भी नहीं हूँ ना। शाहज़ेब का तो मानो वो हाल था किसी ने उसका दिल चीर कर रख दिया हो। उसकी बात से वो उसके गले से लगे सिसकियाँ लेती बोली। इस वक्त वो कितनी असियत और कर्ब में थी। नहीं मेरी जान, तुमसे किसने कहा कि तुम यतीम हो, बताओ मुझे, उसने हुरिया के आंसू साफ करते हुए पूछा, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शाम, मुझे मम्मा बाबा पास जाना है। वो रोती जा रही थी और एक ही बात की जा रही थी। शाहज़ेब को उसे संभालना मुश्किल हो गया। शाहज़ेब ने बेड की साइड पर आकर गिलास में पानी भरा और हुरिया की तरफ आया। अच्छा, ये पानी पियो। शाहज़ेब ने गिलास उसके लबों से लगाया, 2 घूंट पीकर उसने गिलास रख दिया। अब बिल्कुल नहीं रोगी, और मुझे बताओ क्या हुआ है? आज स्कूल में इंग्लिश के पीरियड में एक लड़की टेस्ट में चीटिंग कर रही थी। मैंने उसकी शिकायत मिस से कर दी। मिस ने इसे डांटा और क्लास से बाहर निकाल दिया। तो जब मैं ब्रेक में लंच कर रही थी तो उसने आकर मेरा लंच गिरा दिया, और जब मैंने पूछा तो इसने मुझसे बदतमीजी की और बोली कि तुम मनहूस हो, जब भी तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें छोड़कर चले गए और अब तुम अपने कजर के सर पर मुसल्लत हो गई। इस बेचारे ने तुम जैसी यतीम और लावारिस लड़की को सहारा दिया हुआ है। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया और मैंने उसे धक्का दिया तो उसने मेरा हाथ मरोड़कर थप्पड़ मार दिया और क्लास में चली गई। उसने वो हाथ आगे कर दिया, उसकी सुर्ख और सफ़ेद कलाई पर उंगलियों के निशान वासिया थे। इधर आओ। शाहज़ेब उसे लेकर बेड पर आ गया और फर्स्ट एड बॉक्स में से ट्यूब निकालकर उसके गाल पर लगाई, जो अब भी सुर्ख हो रहा था, और हाथ के मुतासरा हिस्से पर भी यही अमल दोहराया। तुमने अपने टीचर को क्यों नहीं बताया? मैं बताने ही लगी थी, लेकिन उसने कहा कि मैं पूरी क्लास में बता दूंगी, फिर वो सब मेरा मजाक बनाएंगे कि मैं यतीम हूँ। उसने झुके सर से बताया जैसे उसका कसूर हो। शाहज़ेब ने उसे अपने सीने से लगा लिया और पूछा, ये बताओ यतीम किसे कहते हैं? वो जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो क्या तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? उसकी बात पर हुरिया ने जोर से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नाना आप हैं ना मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ, और मेरे हस्बैंड भी। निकाह के वक्त हुरिया की मामा ने कहा था कि अब से तुम शाह को भैया नहीं बोलोगी बल्कि शाह कहोगी। लेकिन मामा वो तो मुझसे बड़े हैं ना। हाँ, लेकिन अब वो तुम्हारे हस्बैंड है। अभी वो पूछना ही चाहती थी कि उसकी मामा उसका साथ छोड़ गई थी। ये बात उसके जहन में नक्श कर गई थी। जब भी कोई बात होती तो ये बात ज़रूर बोलती और शाहज़ेब को उसका ये बोलना निहाल कर देता था। तो फिर तुम इसे ये बता देती। क्यों बता देती? फिर वो आपको भी बुरा भला कहती और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरी शाह को बुरा कहे। उसने नहायत गुस्से से कहा। उसकी बात पर शाहज़ेब ने आंखों में मोहब्बत ली छोटी सी लड़की को देखा जो खुद तो मार खा गई मगर उसका नाम नहीं लिया था। देखो हनी, मेरे भी तो माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने अल्लाह से शिकायत की क्या? मैंने कहा कि मैं भी यतीम हूँ। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी, हुरिया ने अपना हाथ उसके होंठों पर रख दिया। नहीं शाह, मैं हूँ ना आपकी, आप यतीम नहीं हैं। हुरिया को दुख हुआ था शाहज़ेब को अपने आप को यतीम कहने पर। वो इस शख्स को दुखी नहीं कर सकती थी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं कहूँगी और अल्लाह से भी शिकायत नहीं करूँगी। आप भी ऐसा नहीं बोलना। गुड गर्ल, मुँह धोकर आओ, खाना खाते हैं। और क्या नाम है उस लड़की का? शाहज़ेब ने पूछा। किरण रहीम। हुरिया ये बताकर वॉशरूम में चली गई और बी अम्मा को खाने का कहने वो चला गया। बी अम्मा ने शाहज़ेब को आते देखा तो पूछे बिना ना रह सकी। ठीक है वो बीजान, बस स्कूल में क्लास की लड़की के साथ कुछ तल्ख कलामी होगी। आप खाना लगवा दे, आ रही हैं हनी भी। वो भी अम्मा को तसल्ली से नवाजता फ्रेश होने की घर से कमरे की जानिब चल दिया। 5-10 मिनट बाद वो निखरा निखरा सा डाइनिंग टेबल की तरफ आया तो हुरिया और बीजान उसी के इंतज़ार में बैठी थी।
شاہ زیب تم تو طلاق کلامی کا کہہ رہے تھے لیکن اس نے تو حوریہ کو مارا تھا، بی اما نے سخت لہجے میں کہا۔ جی بی اما بھی کل جاؤں گا پرنسپل کے پاس، وہ حوریہ کی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں ضرور جانا، میری معصوم بچی پر ہاتھ کیسے اٹھائے اس کل موہی نے، بی اما نے حوریہ کو ساتھ لگا کر کہا۔ چلو ہنی کھانا کھاؤ، شاہ زیب نے کہا تو وہ سر ہلا کر نوالا بنانے لگی۔ دوسرے دن حوریہ کو شاہ زیب نے اسکول نہیں جانے دیا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی جب شاہ زیب بی اما کو اسے کا خیال رکھنے کا کہہ کر خود اس کے کسی کام سے باہر چلا گیا۔ ارے شاہ زیب صاحب، آپ نے کیوں تکلیف دی، ایک کال کر دینی تھی۔ شکریہ لیکن کام ایسا تھا کہ مجھے خود آنا پڑا، شاہ زیب کی سنجیدگی پر پرنسپل کو کھٹکا ہوا۔ جی جی کہیے۔ شاہ زیب اس وقت حوریہ کے اسکول کے پرنسپل کے روم میں موجود تھا۔ آپ کے اسکول کی ایک لڑکی نے حوریہ سے مس بہیو کیا ہے اور ان پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ شاہ زیب نے آپس میں دونوں ہاتھوں کی مٹھی کو پوری قوت سے کسا۔ کس لڑکی نے ایسا کیا آپ مجھے بتائیں، میں ابھی بلواتا ہوں۔ کرن رحیم میٹرک میں حوریہ کی ہی کلاس فیلو ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی کرن سامنے تھی۔ جی کرن، کل آپ نے حوریہ کے ساتھ بدتمیزی کی، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ پرنسپل نے برہمی سے کرن سے پوچھا تو اس نے سفاچٹ انکار کر دیا۔ پھر شاہ زیب نے ساری بات اس کے سامنے پرنسپل کو بتائی۔ آئندہ اگر مجھے کسی بھی قسم کی شکایت ملی تو آپ کو اسکول سے باہر کر دیں گے۔ پرنسپل کی دھمکی پر کرن کی ساری ہوا نکل گئی۔ نو آئی ایم سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ معافی آپ کل حوریہ سے مانگیے گا، جائیے اپنی کلاس میں۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ شاہ زیب پرنسپل سے مسافہ کرتا آنکھوں پر گلاسز چڑھائے اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ حور گڑیا، بال بنوا لو، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ بی اما کب سے کنگھا لیے بیٹھی تھی اور حوریہ مسلسل منع کر رہی تھی۔ ہنی کیوں پریشان کر رہی ہو؟ بی اما کو بال کیوں نہیں بنوا رہی؟ وہ آج اتوار کے دن کے توفیل یعنی چھٹی گھر پر موجود تھا اور کب سے بی اما کو اس کے پیچھے پیچھے پھرتا دیکھ رہا تھا۔ شاہ، بی اما زور زور سے کنگھا کرتی ہیں، میرے سر میں درد ہوتا ہے۔ شاہ زیب نے حوریہ کو دیکھا جس کے بال کمر تک آ رہے تھے، کچھ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ بار بار لاپرواہی سے کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ اچھا لاؤ میں بناؤں۔ آپ کو آتا ہے بال بنانا؟ حوریہ نے حیرت سے پوچھا۔ لو، اس میں اتنا مشکل کیا ہے؟ شاہ زیب نے بی اما سے کنگھا لے کر اس کے بال سلجھانا شروع کیے۔ 5 منٹ کی کوشش کے بعد یہ معاملہ بھی سر ہو چکا تھا۔ یہ لو بن گئے۔ واہ شاہ، آپ تو بہت اچھے بال بناتے ہیں، اب میں آپ سے بال بنواؤں گی۔ وہ اپنی بلوں سے گوندی چوٹی کو ستائشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ حوریہ نے لاڈ سے شاہ زیب کے گلے میں بازو ڈال کر کہا۔ اے لڑکی، فری نہ ہو، شاہ نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ بی اما پاس ہی بیٹھی ان دونوں کی باتوں پر مسکرائے جا رہی تھی۔ کیوں فری نہ ہوں؟ آپ سے نہیں فری ہوں گی تو کس سے ہوں گی؟ آخر آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ حوریہ کے فخر سے کہنے پر شاہ زیب نے بی اما کو دیکھا جن کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ رقم تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے۔ تو درد نہیں ہوتا نا ہاتھ میں؟ شاہ زیب نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ہوتا شاہ۔ اچھا، آج اسکول نہیں گئی تو کتابیں لے کر بیٹھ جاؤ۔ شاہ کا حکم نامہ سن کر حوریہ نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ شہاب صاحب کے 2 بیٹے تھے، اسکندر شاہ، جہانگیر شاہ۔ شہاب صاحب نے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی تھی، اسکندر شاہ اور سمینہ۔ 1 سال بعد ہی اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا تھا جن کا نام انہوں نے شاہ زیب رکھا تھا، جبکہ جہانگیر اور سمینہ بیگم کی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ سمینہ اور تہمینہ دونوں بہنیں تھیں اور شہاب صاحب نے دونوں کو اپنی بہو بنا لیا تھا۔ زندگی اپنی اپنی ڈگر پر گزر رہی تھی۔ شادی کے 10 سال بعد ہی اللہ نے جہانگیر اور تہمینہ بیگم کو بیٹی عطا کی تھی جن کا نام انہوں نے حوریہ رکھا۔ حوریہ اپنے نام کی طرح حور تھی، سفید روئی جیسے نازک گال، سی حور باپ کا لمس محسوس ہی نہ کر پائی۔ جہانگیر اور اسکندر آفس سے آتے ہوئے ان کی گاڑی ٹرالر سے ٹکرا گئی اور موقع پر ہی جان دے گئی۔ یہ خبر شاہ ہاؤس کے مکینوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ اس پر قسمت کی ستم ظریفی یہ کہ جیسے ہی یہ خبر سمینہ بیگم کو ملی وہ برداشت نہ کر سکی۔ ہارٹ اٹیک نے انہیں دوسری سانس نہیں لینے دی اور وہ خالق کی حقیقت سے جا ملی۔ قیامت تو اس 10 سال کے شاہ زیب پر ٹوٹی تھی جو پہلے باپ پھر ماں سے محروم ہو گیا۔ پورا شاہ ولا میں 3 جوان موتوں پر کہرام مچا ہوا تھا اور ننھی سی جان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ باپ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی۔ ایسے حالات میں شاہ زیب کو سینے سے لگانے والی تہمینہ بیگم ہی تھی۔ ماں باپ کا پیار تو وہ دے نہیں سکی کیونکہ یہ خلا کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ وہ تو خود اپنے شوہر اور بہن کے غم میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ ایسے میں شاہ زیب نے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا۔ چھوٹی سی عمر میں وہ اپنی پڑھائی بھی کرتا اور اپنے باپ کے پھیلے ہوئے بزنس کو بھی دیکھتا۔ اس کی مصروفیات اتنی ہو گئی کہ ہنسنے اور بولنے کا وقت ہی نہیں ہوتا اور واقعات و حالات نے اسے سنجیدہ بنا دیا تھا۔ شاہ بھیا چاکلیٹ چاہیے۔ 3 سال کی حوریہ اپنی توتلی زبان میں شاہ زیب کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ گڑیا، میں بعد میں لا دوں گا، ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ شاہ زیب نے اسے آرام سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابھی چاہیے، ناک چڑھا کر کہا گیا۔
اچھا چلو، شاہ زیب نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ رہنے دو شاہ، تم اپنی اسٹڈی کرو، یہ تو ایسے ہی تنگ کرتی ہے، لاؤ اسے مجھے پکڑاؤ، تم کمرے میں جا کر پڑھ لو۔ تہمینہ نے شاہ زیب کو ٹوکا اور آگے بڑھ کر حوریہ کو لے لیا، جس پر حوریہ کا منہ بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ جب شاہ زیب نے دیکھا تو اسے اس معصوم کو دیکھ کر دل پسیج گیا۔ نہیں آنی، میں لے جاتا ہوں، میری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ دیکھ لو شاہ، حرج ہوگا۔ ارے میری پیاری آنی، نہیں ہوتا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ شاہ بھیا آپ بہت اچھے ہیں، یہ کہہ کر حوریہ نے اس کے گال پر پیار کیا۔ شاہ نے نرمی سے اس کی آنکھیں صاف کی جن میں موٹے موٹے آنسو جمع تھے۔ شاہ بھیا پانی پئیں۔ شاہ زیب اپنے روم میں بیٹھا نوٹس تیار کر رہا تھا جب حور اس کے روم میں داخل ہوئی۔ حوریہ نے پانی کا گلاس شاہ کے سامنے کیا۔ ارے میری گڑیا پانی لائی ہے۔ شاہ زیب نے پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ لیکن میں نے تو پانی نہیں منگوایا، شاہ زیب نے ننھی سی گڑیا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اتنی دیر سے پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے لیے پانی لائی۔ ابھی اسے صحیح سے بولنا نہیں آتا تھا، الفاظ ٹوٹے پھوٹے ادا ہوتے تھے، لیکن سامنے والا سمجھ جاتا تھا۔ اور میری پیاری سی گڑیا چاکلیٹ کھائے گی؟ حوریہ نے جلدی جلدی ہاں میں سر ہلایا، جس سے اس کے بالوں کی دونوں پونیاں ہلنے لگی۔ شاہ زیب کو اس کے اس انداز نے نہال کر دیا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ ایسی یادیں چھوڑ جاتا ہے تو انسان کو آکٹوپس کی طرح چمٹ جاتی ہے، جن سے پیچھا چھڑانا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ تہمینہ بیگم بھی ان میں سے ایک تھی۔ غم اور دکھ انہیں دیمک کی طرح چاٹ گیا تھا۔ حوریہ 5ویں کلاس میں پہنچ گئی تھی جب شاہ زیب نے یونیورسٹی جوائن کی تھی۔ انتہک محنت اور لگن سے پہلے سے زیادہ ترقی کی منازل طے کرنے لگا، اور اس کٹھن وقت میں اس کے دوست تیمور نے اس کا ساتھ دیا۔ تیمور سے اس کی پہلی ملاقات اسکول میں ہوئی تھی، ساتھ ہی کالج میں، اور اب یونی میں بھی ساتھ ایڈمیشن لیا۔ شاہ زیب نے اپنے بزنس میں اس کی شراکت داری قبول کی، اور اسی طرح دونوں کی انتہک محنت نے بزنس کو 4 چاند لگا دیے۔ شاہ زیب میٹنگ میں موجود ہے جب اس کے موبائل پر گھر سے کال آنے لگی۔ اس نے کال ریسیو کرتے قدرے کونے والی جگہ پر کھڑا ہوا۔ شاہ بھیا پتہ نہیں مما کو کیا ہو گیا، وہ گر گئی ہیں، اٹھ نہیں رہی، آپ جلدی آ جائیں۔ آتا ہوں میں، تم رو نہیں۔ حور کی روتی ہوئی آواز نے شاہ زیب کے اوسان خطا کر دی۔ وہ بھاگنے کے انداز میں آفس سے نکلا اور تیزی سے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے، فل سپیڈ میں گاڑی کو بھگایا۔ گھر پہنچتے ہی لاؤنج میں آیا۔ تہمینہ بیگم فرش پر گری ہوئی تھی۔ وہ تڑپ کر ان کے پاس آیا، اٹھا کر گاڑی میں لٹایا۔ حوریہ کو پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کا کہہ کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ہسپتال کے راستے پر گاڑی دوڑانے لگا۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ اسے گاڑی چلانا مشکل لگ رہا تھا۔ حوریہ اسکول سے آ کر تہمینہ کی تلاش میں کچن میں گئی تو تہمینہ کو فرش پر پڑا دیکھ کر حوریہ کی چیخ نکل گئی۔ ماما اٹھے، کیا ہو گیا آپ کو؟ گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا، ملازم سب چھٹی پر تھے۔ تہمینہ بیگم سارے ملازموں کو مہینے میں ایک چھٹی ضرور دیتی تھی۔ اس وقت وہ کسے مدد کے لیے کہتی، پھر کپکپاتے ہاتھوں سے شاہ کا نمبر ملایا۔ شاہ حوریہ کا ہر طرح سے خیال کرتا تھا، وہ اس کی ہر بات کو ماننا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ حوریہ تھی سلجھی ہوئی بچی، اگر اسے منع کر دیا جاتا تو وہ اس چیز کو دوبارہ ضد نہیں کرتی تھی۔ شاہ زیب ہی چھوٹی سی حور کو اسکول ڈراپ کرتا اور لینے آتا، یہ ذمہ داری بھی اس نے اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ آئی سی یو سے ڈاکٹر باہر آئے تو شاہ زیب لپک کر ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر اب کیسی ہیں آنی؟ آپ میرے ساتھ آئیے۔ ڈاکٹر نے شاہ زیب کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ گڑیا آپ ادھر ہی رہنا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جو کب سے روئی جا رہی تھی شاہ زیب کو دیکھ کر خوفزدہ انداز میں بولی۔ شاہ کیا مما بھی مجھے بابا کی طرح چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ نہیں گڑیا، اللہ نہ کرے، آپ دعا کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کو تسلی سے نوازتا ڈاکٹر کی تقلید میں چل پڑا۔ آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے شاہ زیب سے پوچھا۔ وہ میری خالہ اور چچی دونوں ہیں۔ ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں اس وقت؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ شاہ زیب نے کتنی مشکل سے الفاظ ادا کیے، یہ وہی جانتا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر کیا کوئی سیریس مسئلہ ہے؟ ان کو برین ٹیومر ہے۔ اور شاہ زیب کو زبردست جھٹکا لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ زیب کو ابھی تک یقین نہیں آیا۔ جی، اور اگر ان کا علاج پہلے ہو جاتا تو شاید ان کے بچنے کے چانسز ہوتے، لیکن اب وقت گزر چکا ہے، لاسٹ سٹیج ہے، اور شاید وہ 2-4 دن کی مہمان ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا کندھا تھپکا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاید ان کے پاس بھی دلاسے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ یا اللہ، ایک اور امتحان نہیں، یا اللہ، اس دنیا میں ہی یہ تو واحد سہارا تھا میرا۔ میرے ماں باپ کے بعد انہیں بھی اپنے پاس بلا لے گا تو میں کیا کروں گا، اور حور کا کیا ہوگا؟ پہلے ہی وہ باپ کی محبت سے محروم ہے، اب ماں بھی۔ اس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اسے اس دنیا میں اکیلا رہ جانے کا ڈر تھا، لیکن اللہ نے اس کی زندگی کا ہمسفر اس کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ ایک دروازہ بند کرنے سے پہلے ہزاروں دروازے کھول دیتا ہے، اسی مصلحت
اس کی مصلحت وہ ہی جانے، ہماری ناقص الگ اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ شاہ بیٹا میری ایک بات مانو گے؟ تہمینہ بیگم کو ڈاکٹر نے ابھی بھی ICU میں رکھا ہوا تھا۔ جب تہمینہ بیگم نے اسے اپنے بچوں سے ملنے کی ضد کی تو ڈاکٹر نے حوریہ اور شاہ زیب کو ملنے کی اجازت دے دی۔ جی آنی کہیے۔ شاہ تم میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لو، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میرے بعد میری بچی رول جائے گی۔ تہمینہ کی آنکھوں سے گرم سیال رواں تھے۔ آنی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اور میں ہوں نا اس کا خیال کروں گا۔ شاہ زیب بوکھلاہٹ زدہ ہکا بکا انہیں دیکھنے لگا۔ دیکھو شاہ، یہ دنیا بہت ظالم ہے، تمہیں اور حور کو جینے نہیں دے گی۔ اب کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اچھا آپ رو نہیں، میں راضی ہوں، آپ پرسکون ہو جائیں، میں گواہ اور قاضی کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ ان کے ڈرپ لگے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رکھ کر بولا۔ یوں وہ حوریہ سے حوریہ شاہ زیب بن گئی۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے حوریہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو شاہ زیب ول سکندر شاہ سے 50,000 سکہ رائج الوقت حوریہ ول جہانگیر شاہ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماما مجھے کیا بولنا ہے؟ حوریہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شاہ زیب کو اپنا دل چڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ تو اس معصوم کے ساتھ زیادتی تھی۔ حوریہ بیٹا بولو قبول ہے۔ تہمینہ بیگم نے آنسو صاف کیے۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ تہمینہ نے حوریہ کو اپنے پاس بلایا۔ شاہ زیب تو نکاح ہوتے ہی وہاں سے چلا گیا، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی حوریہ سے نظریں ملانے کی۔ وہ تو خیر ابھی بچی تھی، اسے تو اس رشتے کی نوعیت کا بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن شاہ زیب تو عقل و شعور رکھنے والا سمجھدار لڑکا تھا۔ یہ وقت اس کے لیے کٹھن ضرور تھا، لیکن وہ تہمینہ بیگم کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ دنیا والے ان دونوں کو ساتھ نہیں رہنے دیں گے، ایسے میں حوریہ کو کس کے بھروسے چھوڑے گا؟ اس رشتے میں بندھ کر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تو رہے گی۔ اس خیال نے ہی شاہ زیب کو پرسکون کر دیا تھا جبھی وہ نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ حور جی ماما۔ وہ جو ان کے بیڈ سے لگی پاس بیٹھی ہوئی تھی، تہمینہ کی بات پر سر اونچا کر کے ان کا بیمار چہرہ دیکھنے لگی۔ حور میری جان، آپ شاہ کو تنگ نہیں کرنا، وہ جیسا کہیں ویسا ہی کرنا، اور جب آپ بڑی ہو جائیں گی تو شاہ کا خیال کرنا۔ تہمینہ بیگم نے اٹک اٹک کر رندی ہوئی آواز میں کہا۔ ماما آپ ہیں نا شاہ بھیا کا خیال کرنے کے لیے، اب تو آپ ٹھیک ہو گئی ہیں نا؟ وہ ازلی معصومیت سے بولی تو تہمینہ نے اپنی نوخیز چھوٹی سی کلی کو دیکھا، آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکا۔ نہیں بیٹا، اب شاہ کو بھیا نہیں بولنا، میری طرح شاہ بولنا۔ اب کیا؟ تہمینہ بیگم کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ ان کی سانس اٹک اٹک کر آنے لگی، سینے پر دباؤ سا محسوس ہوا۔ اچھا ماما، میں ایسا ہی کروں گی۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ میں شاہ کو بلاتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر بھاگی اور شاہ زیب کو زور سے آواز دینے لگی۔ وہ جو کوریڈور میں کھڑا تھا حوریہ کی آواز پر اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا گڑیا؟ وہ شاہ ماما۔ رونے کی وجہ سے حوریہ سے بولا نہیں گیا۔ شاہ زیب نے ڈاکٹر کو بلایا، تہمینہ بیگم کی طرف آیا۔ ڈاکٹر نے تہمینہ کا چیک کیا، شاہ زیب کی طرف آ کر سر جھکا کر بولے، آئی ایم سوری، یہ اب نہیں رہی۔ شاہ زیب جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا اور خالی خالی نظروں سے حوریہ کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا شاہ ماما سو گئی؟ حوریہ کی بات پر شاہ زیب کے آنسو نکل آئے۔ ہاں گڑیا، وہ صرف اتنا کہہ سکا اور کھینچ کر حوریہ کو سینے سے لگا لے۔ وہ ناسمجھی سے شاہ زیب کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر رو چکنے کے بعد وہ آنسو صاف کرتا ہوا بولا، آؤ حوریہ، آنی کو گھر لے چلیں۔ حوریہ کو ساتھ لیے ایمبولینس میں تہمینہ بیگم کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گھر پہنچے۔ شاہ اپنے مما کو گھر کیوں لٹایا ہے؟ ان لوگوں سے کہنا ابھی مما سو رہی ہیں، بعد میں آئیں۔ لوگ جو تعزیت کے لیے آ رہے تھے، حوریہ نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حور گڑیا، آنی مر گئی ہیں، وہ بابا کے پاس چلی گئی ہیں، شاہ زیب نے حوریہ کو بتایا۔ نہیں ماما، ایسے کیسے جا سکتی؟ انہوں نے کہا تھا میں اپنی حور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ حوریہ نے شاہ زیب کو دیکھا جو آنسو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ شاہ زیب نے حوریہ کو اپنے اندر کھینچ لیا۔ اب وہ اتنی تو سمجھ گئی تھی، ذہین تو پہلے ہی تھی۔ پھر جو اس کی چیخیں شاہ ولا میں گونجی تو ایک قیامت سا منظر لگا تھا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ شاہ زیب اپنے روم میں تھا۔ تہمینہ بیگم کو لحد میں اٹھارے ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے تھے، لوگ بھی جا چکے تھے، شاہ ولا میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حوریہ اور شاہ زیب کے سگے رشتے دار تو اب کوئی نہ تھا، لیکن دور کے ایک آدھ رشتے داروں نے فون پر تعزیت کر لی تھی اور وہ اپنے روم میں اندھیرا کیے بیٹھا پوری دنیا کو بلا کر اس ہستی کو بھی جو اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی تھی۔ حوریہ کے زور زور سے رونے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھا، حوریہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حوریہ کو بہلا کر سلا دیا گیا تھا، وہ تو بچی ہی تھی، لیکن کب تک بہلاتے؟ اب تو اٹھ کر اس نے تہمینہ بیگم کو ڈھونڈنا چاہا، وہ ہوتی تو ملتی نہ، جب وہ اسے کہیں نہیں دکھی تو اس نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ حور گڑیا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ۔ شاہ بابا گندے ہیں، بہت گندے ہیں وہ۔ حوریہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی۔ کیوں گندے ہیں؟ وہ خود تو چلے گئے، اب میری مما کو بھی لے گئے، کیسے سوؤں گی اکیلی؟ مجھے بھی بلا لیتے اپنے پاس۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟
جو مجھے نہیں بلایا اپنے پاس، شاہ مجھے اکیلا کر گئے سب۔ روتی جاتی اور بولتی جاتی۔ شاہ زیب کا تو ضبط ٹوٹ گیا تھا، اس کے آنسو بہنے لگے۔ حوریہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ آپ کے بھی تو ماما بابا گندے ہیں، وہ بھی میری طرح آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہ زیب کے گلے لگ کر پھر رونا شروع ہو گئی۔ دونوں اپنے غم پر رو رہے تھے۔ شاہ زیب نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے اسے الگ کیا اور اس کی آنکھیں صاف کی جو رونے سے سرخ ہو گئی تھی۔ ہنی اب نہیں رونا، تمہارے پاپا گندے نہیں ہیں، اور اگر تم رو گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ انہیں تکلیف ہو؟ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر اب رونا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں رہوں گی۔ کیا میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ اس کے پوچھنے میں اتنی معصومیت تھی کہ شاہ زیب کا دل بھر آیا۔ ہاں ہنی، کیوں نہیں، اب سے تم میرے پاس ہی سو جانا اور ڈرنا نہیں۔ شاہ زیب نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور دھیرے دھیرے اس کے بال سہلانے لگا تاکہ اسے نیند آ جائے۔ غم دونوں کے تھے، زندگی نے نہ جانے اور کہاں کہاں انہیں آزمانا تھا۔ تہمینہ بیگم کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ حوریہ اب انہیں یاد کر کے روتی نہیں تھی، بلکہ جب بھی یاد آتی ان کے لیے دعائیں خیر کرتی۔ یہ طریقہ بھی شاہ زیب نے اسے بتایا تھا۔ حوریہ بھی اپنی روٹین میں بزی ہو گئی تھی۔ ہنی، آپ نے مجھے میرے نام سے پکارنا کب شروع کر دیا؟ آج شاہ زیب اس کے ساتھ لوڈو کھیلنے بیٹھا تھا۔ چونکہ اتوار تھا تو وہ گھر پر ہی تھا۔ آج اس نے غور کیا، وہ تہمینہ بیگم کی وفات کے بعد سے ہی اس کا نام لیتی تھی۔ وہ مجھے ماما نے کہا اب سے تم شاہ کو بھیا نہیں بولنا بلکہ نام سے پکارنا، اس نے سر جھکا کر بتایا۔ شاہ زیب نے چونک کر حوریہ سے پوچھا، کیوں؟ وہ ماما نے کہا آپ میرے شوہر ہیں نا، اسی لیے، اس نے اتنے معصوم انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بتایا کہ شاہ زیب کی ہنسی نکل گئی۔ اگر آپ کو برا لگا تو میں آپ سے آپ کا نام نہیں لوں گی، شاہ زیب کے سنجیدہ ہونے پر حوریہ نے کہا۔ نہیں نہیں، تمہیں جو آنی نے کہا وہی کہو۔ ٹھیک ہے، حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بی اماں شاہ کہاں ہیں؟ حوریہ اسکول سے آنے کے بعد سو گئی تھی، ابھی اٹھی تھی اور ہاتھ منہ دھو کر نیچے آئی۔ وہ اپنے روم میں ہیں۔ او اچھا، وہ ہونٹوں کو گول شیپ بنا کر بولی۔ حوریہ، آپ شاہ زیب کے کمرے میں جا رہی ہو؟ وہ چائے کپوں میں انڈیل کر پوچھنے لگی۔ جی بی اماں۔ تو بیٹا یہ چائے لے جاؤ، میں ذرا رات کے کھانے کی تیاری کر لوں، وہ چائے کی ٹرے پکڑاتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ لائے بی اماں، میں لے جاؤں گی، ٹینشن نوٹ، وہ ہاتھ ہلاتی بے پرواہی سے بولی۔ ہیں، کیا نوٹ؟ بی اماں نے ناسمجھی سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ او میری پیاری بی اماں، کچھ نہیں، حوریہ نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور روم میں چلی گئی۔ شاہ، یہ لے چائے۔ وہ جو پورے انہماک سے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں لگا ہوا تھا، سر اٹھا کر حوریہ کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ آج صبح وہ حوریہ کو اسکول چھوڑنے کے بعد آفس میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد گھر آیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو حوریہ سو رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں آ کر اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا اور ابھی تک لیپ ٹاپ میں لگا ہوا تھا۔ حوریہ نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ شاہ، میں دوپہر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آپ ہیں کہ آفس سے آنے کے بعد پھر کام میں لگ گئے ہیں، وہ اس کے سیاہ رنگ کی لیپ ٹاپ کو گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں ہنی، یہ کام ضروری ہے، تم بتاؤ کیوں انتظار کر رہی تھی؟ معتدی انداز میں مردانہ انگلیاں رفتار سے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ لو، بیوی ہوں میں آپ کی، اور آپ پوچھیں کیوں انتظار کر رہی ہوں؟ حوریہ نے ٹیڑھے میڑھے منہ بنا کر جواب دیا۔ شاہ زیب نے نگاہیں اس کے بھولے بھالے چہرے پر مرکوز کی۔ معصوم چہرے پر اصلی لاپرواہی رقم تھی جو وہ سر جھٹک گیا۔ شاہ زیب نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا، اسے گود میں بٹھا لیا۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ او میری چھوٹی سی بیوی ناراض ہو گئی؟ وہ اس کی تھوڑی پکڑ کر شاہ سے بولا۔ نہیں، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی شاہ۔ اس کے انداز پر شاہ زیب اسے دیکھتا رہ گیا۔ اوہو شاہ، آپ نے تو بھلا ہی دیا، حوریہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے شاہ زیب سے کہا۔ کیا؟ پتہ ہے آپ کو آج کرن نے مجھے سوری کیا پوری کلاس کے سامنے؟ وہ آئی برو اچکا کر چہکی۔ اچھا، واہ بھئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ شاہ، آپ بہت اچھے ہیں، آپ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ شاہ زیب کو پتا تھا اس کے دل میں ابھی بھی خوف بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، میں اپنی ہنی کو کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، پکا پرامس؟ حوریہ نے آگے ہاتھ بڑھایا۔ شاہ زیب نے اس کے ننھے سے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پکا والا؟ یاہو! حوریہ نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ اچھا یہ بتاؤ میں کیوں اچھا ہوں؟ شاہ زیب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے ہی کرن کی پرنسپل سے شکایت کی تھی۔ شاہ زیب نے حیران ہو کر حوریہ کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ایک آپ ہی تو ہیں جو میری ہر جگہ حمایت کرتے ہیں۔ ہم چلو اب جا کر کھیلو، میں تھوڑا کام کر لوں۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ لاؤنج کی طرف بھاگ گئی۔ شاہ زیب کی زندگی کی بہار وہ ہی تو تتلی تھی، اس کی اکلوتی خوشی۔ نہیں حوریہ، تم بڑی ہو جاؤ گی، میں تمہیں تب بھی کسی کا نہیں ہونے دوں گا، تم میری زندگی ہو، تم نہیں تو زندگی بھی نہیں،
اس کی نگاہیں چوکھٹ پر جمی تھی جہاں سے وہ چلتی کودتی گزری تھی۔ آج حوریہ کا میٹرک کا رزلٹ آنا تھا۔ ٹینشن سے چکر کاٹنے میں مصروف تھی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا اس کی ٹینشن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حوریہ نے میٹرک کر لیا اور شاہزیب اس کا رزلٹ معلوم کرنے گیا ہوا تھا۔ ارے حوریہ بیٹا ایک جگہ بیٹھ جاؤ، گڑیا آتا ہی ہوگا۔ شاہزیب کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہو؟ بھی اماں آج میرا رزلٹ آنے والا ہے، اگر برا آیا تو میں شاہ کا سامنا کیسے کروں گی؟ کیوں پریشان ہوتی ہوں؟ اللہ اچھا کرے گا۔ شاہزیب جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تو حوریہ دوڑ کر شاہزیب کے پاس پہنچی۔ شاہ کیا ہوا میرے رزلٹ کا؟ کیا میں پاس ہو گئی؟ بتائیں نا۔ شاہ نے سنجیدگی سے حوریہ کو دیکھا۔ ہنی تم پاس نہیں شاہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اتنے اچھے پیپرز دیے تھے۔ آنسو حوریہ کی آنکھوں سے نکلنے کے لیے بے تاب تھے۔ نہیں تم پاس نہیں بلکہ فرسٹ پوزیشن پر آئی ہو حور گڑیا۔ تیمور کی آواز پر حوریہ نے بے یقین سے شاہزیب کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ او شاہ یاہو میری پوزیشن آئی ہے؟ خوشی سے شاہزیب کے گلے لگی۔ جھلی بی اماں مسکرا کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حوریہ نے شاہزیب سے شکوہ کیا، پھر تیمور کی طرف دیکھا۔ بھائی آپ کو کیسے پتا میرے رزلٹ کا؟ یہی پوچھو گی؟ کیا سارے سوال آج اندر نہیں آنے دو گی؟ سوری میں بھول گئی تھی۔ دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی وہ بولی۔ جاؤ پہلے بی اماں سے چائے کا بول کر آؤ۔ شاہزیب نے حوریہ کو کہا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ شاہ میں اب آگے نہیں پڑھوں گی۔ کیوں نہیں پڑھو گی؟ شاہزیب نے حوریہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ پتا تھا اسے پڑھنے کی کتنی چور ہے۔ ابھی وہ دونوں رات کا کھانا کھا کر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک حوریہ نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں آگے پڑھ کر کیا کروں گی؟ ویسے بھی اب نہیں ہوتی پڑھائی مجھ سے۔ کیا کرتی ہیں لڑکیاں پڑھ کر؟ شاہزیب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لڑکیاں تو زیادہ اس لیے پڑھتی ہے کہ ان کے اچھے رشتے آ سکے۔ میری تو ہو گئی شادی، اب اتنا پڑھ کر کیا کرنا؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ میری دوست نے کہا۔ فالتو سوچے اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں نے تمہارا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا ہے۔ کالج چونکہ دور ہے اس لیے تم گرلز ہاسٹل میں رہو گی۔ ہر منتھ میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ شاہ نے اس ننھی سی جان پر دھماکہ کیا۔ شاہ میں اتنی دور اکیلے کیسے رہوں گی؟ وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ سب رہتی ہیں، ایک دو دن پریشان ہوگی پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی۔ شاہزیب کے لہجے میں سختی آ گئی۔ اسے حوریہ کے نہ پڑھنے والی بات بری لگی۔ حوریہ خاموشی سے اٹھ کر دوسرے روم میں آ گئی۔ اسے اپنا روم الگ کیے 2 سال ہو گئے تھے۔ حوریہ شاہزیب سے چھپتی پھر رہی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی اور اس بار شاہزیب نے بھی اس کی ناراضگی کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ حوریہ کو بڑھاوا دینا نہیں چاہتا تھا۔ ہنی تم آج اپنی پیکنگ کر لینا، جس چیز کی ضرورت ہو میرے ساتھ مارکیٹ چل کر لے لینا۔ کل تم ہاسٹل جاؤ گی اس لیے تیار رہنا۔ شاہزیب کہہ کر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ حوریہ نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ہنی تم نے رات کا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ شاہزیب کو بی اماں نے بتایا تو اس کے روم میں اسے کھانے کے لیے بلانے آیا۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ کی تو جان چھوٹ جائے گی نا مجھ سے؟ حوریہ کے لہجے میں شکوہ تھا جو ناراضگی سے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ شاہزیب نے اسے پکڑ کر صوفے پر لے آیا۔ ہنی تم بے وجہ ناراض ہو رہی ہو۔ ابھی یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ گی تب تمہیں سمجھ آئے گی میری بات کتنی صحیح ہے۔ اور یہ تم سے کس نے کہا کہ تم مجھ پر بوجھ ہو؟ اب کی بار لہجہ نرمی سے آری تھا۔ میں نے خود کہا۔ حوریہ نے اصلی معصومیت سے کہا۔ تم تو کہتی تھی کہ شاہ میں آپ کو آپ سے زیادہ سمجھتی ہوں، تو اب یہ بدگمان کیوں ہو؟ شاہزیب کی بات پر حوریہ کو اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوئی۔ سوری شاہ، میں نے غصے میں بول دیا۔ اچھا تو میری ہنی کو غصہ بھی آتا ہے؟ شاہزیب نے اسے اور شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اس لیے وہ اسے ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ وہ ناراض کر کے نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ آپ مجھ سے ہر روز بات کریں گے اور ملنے بھی آیا کریں گے، پرومس کریں؟ پکا والا پرومس۔ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ شاہزیب اسے لے کر کھانے کی میز کی طرف چلا گیا۔ کروٹیں بدلتے کافی دیر ہو گئی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج ہی تو شاہزیب اسے ہاسٹل چھوڑ کر گیا تھا اور ابھی تک اس کی روم میٹ کوئی نہیں آئی تھی، اس لیے اکیلے ہی روم میں رہی تھی۔ آج تو پہلا دن ہے اور نیند نہیں آ رہی، آگے کیسے گزارا کروں گی؟ شاہ کو بھی پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے یہاں بھیج دیا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ حوریہ اپنا یونیفارم پریس کر رہی تھی۔ کل اسے کالج جانا تھا اس لیے ابھی سے اپنی تیاری کر رہی تھی کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ پہلے تو شاہ اٹھا دیتے تھے، اب خود اٹھنا پڑے گا۔ شاہ آپ نے مجھے کیوں بھیج دیا؟ ہاؤ آر یو؟ حوریہ کھنکتی آواز پر چونکی اور دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ درمیانے قد کی، گورے گورے ہاتھ آگے کیے حوریہ سے مسافے کے لیے آگے بڑھی۔ حوریہ نے استری کا سوئچ بند کیا اور بڑا ہوا ہاتھ ملایا۔ میرا نام عریشہ ہے، میں آپ کی روم میٹ ہوں۔ اور آپ کا؟ وہ یقیناً بولنے کی شوقین تھی۔ حوریہ نے پہلی ملاقات میں ہی اندازہ لگایا۔ ہیلو پریٹی گرل، کہاں کھو گئی؟ کیا میں اتنی خوبصورت ہوں؟ ہاں، خود ہی سوال کیا اور جواب بھی خود ہی
دیکھ کر ہنسنے لگی۔ حوریہ کو یہ پیاری سی لڑکی بہت پسند آئی۔ میرا نام حوریہ، میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اوہ ہو، میں بھی فرسٹ ایئر میں ہوں۔ چلو ہم دونوں کی اچھی جمے گی۔ جی بالکل، حوریہ نے خوش دلی سے کہا۔ یوں کالج کا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ حوریہ کی بھی عریشہ سے دوستی گہری ہو گئی تھی۔ آج چونکہ مہینے بعد لڑکیاں اپنے والدین سے ملنے جا رہی تھی، عریشہ بھی خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی۔ عریشہ تم کب آؤ گی؟ حوریہ نے اداس لہجے میں پوچھا۔ 2 دن میں ہی آ جاؤں گی۔ اور تم نہیں چاہو گی کہ اپنے پیرنٹس سے نہیں، حوریہ نے اتنا ہی کہا اور لیٹ گئی۔ عریشہ نے غور سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ حوریہ کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا، کیا بات ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ بس عریشہ کے پوچھنے کی دیری تھی، گرم گرم سیال حوریہ کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ عریشہ نے اسے اپنے کندھوں سے لگا لیا۔ حوریہ نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ حوریہ نے بھی اسے رونے دیا۔ درد اگر آنکھوں کے ذریعے بہہ جائے تو ہلکا ہو جاتا ہے، ورنہ ناسور بن جاتا ہے۔ حوریہ جب رو رو کر تھک چکی تھی تو عریشہ نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اوہ مجھے دکھ ہوا حور، لیکن کوئی تو ہوگا جس کے پاس تم رہتی ہو۔ ہاں، میرے تایا کے بیٹے شاہ زیب ہیں، ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ اوہ اچھا، تمہارے بہن بھائی؟ نہیں، میں اور شاہ اکلوتے ہیں اپنے والدین کے۔ چلو تو تم اپنے کزن سے ملنے چلی جاؤ، وہ خود ہی ملنے آئیں گے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ عریشہ باجی، آپ کے بھائی آئے ہیں لینے، آپ نیچے آ جائیں۔ رضیہ نے آ کر بتایا تو عریشہ نے اسے سر کے اشارے سے آنے کا کہا۔ اوکے یار، 2 دن بعد ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ عریشہ حوریہ کے گلے لگ کر چلی گئی۔ ہاسٹل میں کام کاج کے لیے میڈم شبینہ نے رضیہ کو رکھا ہوا تھا۔ حوریہ جائے نماز طے کر کر رکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، حوریہ نے اجازت دے دی تو وارڈن اندر داخل ہوئی۔ حوریہ بی بی، آپ کے کزن ملنے آئے ہیں آپ سے۔ وہ آنے کی وجہ بتاتی طائرانہ نگاہ صاف ستھرے کمرے پر ڈال کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ چلو میں آتی ہوں۔ شاہ زیب کی آمد اس کے من میں خطبت مچا گئی۔ حوریہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شاہ زیب اور اپنے نکاح کی خبر سب کو بتاتی پھرے، یوں بھی ابھی صحیح وقت نہیں تھا۔ شاہ آپ کب آئے؟ حوریہ اسے دیکھ کر چہکی۔ ابھی آیا ہوں۔ میری ہنی گڑیا کیسی ہے؟ وہ اس کا پر نور معصومانہ چہرہ پورے 3 ماہ بعد دیکھ رہا تھا۔ جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میں بالکل فٹ ہوں۔ شاہ زیب نے بغور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس کا لہجہ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جاؤ تم تیار ہو کر آؤ، ہم آج آؤٹنگ پر چلیں گے۔ شاہ نے آگے کا پلان بتایا تو گلابی رنگت مزید چمک اٹھی۔ اوہ تھینک یو شاہ، میں بس ابھی آئی۔ لب مسکرائے لیکن آنکھیں ہنوز اداس تھی۔ ہنی نے مجھ سے باتیں چھپانا کب سے شروع کر دیا؟ وہ دونوں اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ 10 منٹ کے سفر کے بعد قریبی ریسٹورنٹ صرف یہی تھا۔ نہیں، میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا شاہ۔ اچھا پھر تو روئی کیوں تھی؟ اس کی آنکھیں حور کی نگاہوں میں چھپی اداسی کو دیکھ چکی تھی۔ وہ اصل میں شاہ، عریشہ میری روم میٹ ہے، تو وہ اپنے والدین سے ملنے جا رہی تھی اور مجھے بھی ماما بابا یاد آ گئے تھے۔ امڑتی نمی کو پلکیں چپک کر اندر اتارا۔ شاہ جانتا تھا وہ ہر درجہ حساس ہے، اس لیے عریشہ کا پوچھنے لگا۔ پھر اس نے عریشہ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اس کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں کا کوٹا بھی تو پورا کرنا تھا۔ شاہ مجھے بھی اماں سے ملنا ہے، پلیز گھر چلیں۔ شاہ زیب اسے ہاسٹل چھوڑنے جا رہا تھا۔ حوریہ کی نئی فرمائش پر گاڑی ٹرن کی اور گاڑی کو فلیٹ کے راستے پر لے آیا۔ حوریہ نے شاہ کو دیکھا جس کی نگاہیں ونڈو اسکرین کے پار مناظر پر تھی۔ مسکراتی نگاہیں شاہ زیب کو واضح محسوس ہوئی۔ بی اماں کہاں ہیں آپ؟ دیکھیے میں آ گئی۔ فلیٹ میں قدم رکھتے ہی حوریہ نے بی اماں کو آواز دی۔ شاہ زیب بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا۔ لڑکی آہستہ بولو، بی اماں بہری تھوڑی ہیں۔ شاہ زیب نے اس کے زور سے بولنے پر ٹوکا۔ اوپس سوری۔ حوریہ نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی بات کا برا نہیں مناتی تھی۔ پھر تو سامنے شاہ زیب تھے جس کی ہر بات ماننا اس کا فرض تھا۔ میری گڑیا آ گئی؟ کتنی دبلی ہو گئی ہے، کیا کھانا نہیں کھاتی؟ ارے بی اماں میں دبلی نہیں ہوں، اسمارٹ ہوں۔ شاہ زیب نے اس کی بات پر کہکا لگایا، جس پر حوریہ نے گھور کر شاہ زیب کو دیکھا۔ شاہ آپ کیوں اتنا ہنس رہے ہیں؟ اتنی موٹی بلی اگر اپنے آپ کو اسمارٹ کہے گی تو ہنسی تو آئے گی۔ وہ مذاقاً کہتا اسے چڑھا گیا۔ ہاں، آپ کی طرح تو بلڈوزر جیسے ہاتھ نہیں ہے نا میرے، اپنی طرف سے پورا حساب چکتا کیا۔ حوریہ نے اس کے کثرتی بازو کو دیکھ کر کہا۔ شاہ زیب نے اس کی بات پر مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ فلیٹ میں حوریہ کے آنے سے چہل پہل آ گئی تھی، ورنہ حوریہ کے بعد خاموشی چھا گئی تھی اور شاہ زیب کو یہ چہل پہل بہت مسرور کر رہی تھی۔ یہ پین تو بہت پیارا ہے۔ عریشہ نے حوریہ کے ہاتھ میں پین دیکھ کر تعریف کی۔ ہاں، یہ مجھے شاہ زیب نے دیا ہے، شاہ نے دیا ہے۔ وہ ایک حسین یاد تازہ کرتی مسکرائی۔ یہ تم شاہ زیب بھائی کو بھائی کیوں نہیں کہتی؟ ایسے ہی نہیں کہتی، تم چلو پیریڈ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ حوریہ نے بات گھمائی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، اگر تم بتانا نہیں چاہتی تو الگ بات ہے، عریشہ نے سنجیدگی سے کہا اور کلاس کی طرف جانے لگی۔ حوریہ نے اس کے بدلتے موڈ کو محسوس کیا۔ شاہ میرے ہسبینڈ ہے، اسی لیے حوریہ کو بتانا پڑا۔ عریشہ نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔
واٹ؟ کیا ہسبینڈ؟ تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ میرا نکاح بچپن میں شاہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے ڈھیروں سوال پر ایک مکمل جواب دیا۔ واو انٹرسٹنگ یار، یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بس اب تو بتا دیا نا، اب تم مجھے ٹریٹ دو گی، چلو کینٹین۔ حوریہ نے جب سے جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھا تھا اسے شاہ سے جھجک اور شرم محسوس ہوتی تھی۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا اور شاہ کو دیکھے ہوئے بھی 1 سال ہونے والا تھا۔ بات تو اس کی ہر ماہ کال پر ہو جاتی تھی لیکن ملاقات اب تک نہیں ہوئی تھی۔ شاہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ ارے یہ تیمور بھائی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حوریہ کیفیٹیریا میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک تیمور پر نظر پڑی۔ تیمور کا رخ پرنسپل کے آفس کی طرف تھا اس لیے انہیں دیکھ نہیں سکا۔ اور میں تمہیں تیمور بھائی سے ملواتی ہوں۔ حوریہ نے علیشا کے عقب میں دیکھا تو ہینڈسم سا تیمور وجیہہ سے نقش و نگار سفید انگت کا حامل۔ علیشا اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر ہی دل میں سراہا۔ ابھی علیشا کچھ پوچھتی کہ حوریہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے تیمور کی جانب بڑھی۔ ارے تیمور بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تیمور کے قدم حوریہ کی آواز پر رک گئے۔ اوئے تم ہور گڑیا ہو؟ تیمور نے حیرانگی سے حوریہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تیمور بھائی آپ مجھے بھول گئے ہیں کیا؟ حوریہ نے ناراضگی سے پوچھا۔ تم تو کافی بڑی اور پیاری ہو گئی ہو۔ میں پہلے پیاری نہیں تھی کیا؟ ویسے آپ یہاں کیسے؟ ارے تمہاری ہی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، وہ تمہارا لارڈ نواب ہے نا، اسی نے بھیجا ہے۔ او اچھا، اگر وہ نہیں بھیجتے تو آپ تو اب بھی نہ آتے۔ جب سے حوریہ ہاسٹل میں آئی تھی جب سے آج ملاقات ہوئی تھی تیمور سے۔ ارے یہ پریوش کون ہے؟ تیمور نے حوریہ کے برابر میں کھڑی علیشا کو دیکھ کر کہا۔ علیشا نے خود ہی گھبرا کر سلام کی اور نیچے دیکھنے لگی۔ تیمور نے علیشا کے سلام کا جواب دیا اور سہمی اور گھبرائی ہوئی لڑکی کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ تیمور بھائی یہ علیشا ہے، میری فرینڈ اور روم میٹ بھی۔ حوریہ میں کلاس میں جا رہی ہوں، جب تم فری ہو تو آ جانا۔ علیشا نے تیمور کی نظروں سے گھبرا کر کہا اور کلاس میں چلی گئی۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے گڑیا۔ وہ کیا؟ شاہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہے۔ کیا واقعی؟ خوشی میں ایک دم حوریہ کے منہ سے نکلا، پھر خیال آنے پر چپ ہو گئی۔ اس کی حرکت تیمور نے نوٹ کی تھی۔ کیا ہوا؟ تیمور نے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ لو چاکلیٹ۔ تیمور نے چاکلیٹ اسے دی۔ آپ کو یاد تھا؟ میں سمجھی آپ تو اب بھول گئے ہوں گے۔ وہ چاکلیٹ لیتی ہوئی بولی۔ میں تو چھوٹی سی ہور گڑیا کے لیے لایا تھا، مجھے کیا پتا چھوٹی سی ہور اب بڑی اور پیاری ہو گئی ہے، لیکن چاکلیٹ تو میں اب بھی کھاتی ہوں۔ آپ کب شادی کر رہے ہیں؟ اب کچھ سوچ لے اپنے بارے میں بھی۔ ہاں اب تو واقعی سوچنا پڑے گا، تیمور نے علیشا کو سوچتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کب شادی کر رہے ہیں؟ اب کچھ سوچ لیں اس بارے میں بھی۔ ہاں اب تو واقعی سوچنا پڑے گا، تیمور نے علیشا کو سوچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دال میں کچھ کالا ہے، حوریہ نے مانی خیزی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ تم اس ویکینڈ پر میرے ساتھ باہر ڈنر کرو گی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ نکی اور پوچھ میں ابھی بھی ریڈی ہوں۔ اس کے سوچ کو پڑھے بنا وہ اصلی لاپرواہی سے بولی۔ نہیں یار، اس لارڈ نواب کو پتہ چل گیا تو میں تو گیا سمجھو، وہ مزاحیہ انداز میں بولا۔ انہیں کون بتائے گا؟ ہاں جیسے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ تیمور نے تیوری چڑھا کر حوریہ کو دیکھا۔ ہاں تو کیا ہوا بھائی، میں کہہ دوں گی شاہ سے۔ نہیں رہنے دو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گا لیکن میری کلاس لے لے گا۔ چلو میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہوا گلاسز آنکھوں پر چڑھائے مین گیٹ عبور کر گیا۔ اس کے جاتے ہی حوریہ بھی کلاس لینے چلی گئی۔ تم کلاس میں کیوں آ گئی؟ حوریہ نے اسے کلاس میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ ایسے ہی آ گئی۔ تمہارے مہمان چلے گئے؟ ہاں لیکن وہ مہمان نہیں تھے، شاہ کے دوست اور میرے بھائی ہیں، ان کا نام تیمور ہے۔ تیمور کا غائبانہ تعارف کروایا گیا۔ اوہ اچھا، تیمور کے والد کی گارمنٹس کی فیکٹری ہے جن کو فرقان احمد تیمور کے والد کے ساتھ ساتھ ان کا بڑا بیٹا نوید سنبھالتے ہیں، جبکہ تیمور کی شاہ کے بزنس میں پارٹنرشپ تھی، اسے گارمنٹس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فرقان احمد نے بارہا کہا لیکن وہ نہیں مانا اور شاہ کے ساتھ بزنس کرنے لگا۔ فرقان احمد کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی نبیل اور علیزہ دونوں شادی شدہ تھے، جبکہ تیمور کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حمیرہ بیگم تیمور کی والدہ کیا کہہ کر تھک چکی تھی، لیکن تیمور کو اس بری دنیا میں کوئی بھاتی ہی نہیں تھی، لیکن اب اسے شادی نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ علیشا کو دیکھنے کے بعد تیمور نے بروقت فیصلہ لیا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ علیشا نے حوریہ کو سر پر سکارف باندھتے دیکھ کر پوچھا۔ ارے یار، آج تیمور بھائی کے ساتھ میں ڈنر کرنے جا رہی ہوں، تم بھی چلو۔ وہ جانے کا بتاتی ساتھ اسے فراق دلی سے دعوت دے ڈالی۔ نہیں بھائی، مجھے بن بلائے مہمان بننے کا کوئی شوق نہیں، اور ویسے بھی میڈم سے تمہارے لیے اجازت لے لی ہوگی، مجھے میڈم جانے نہیں دے گی۔ وہ حقیقت بیان کرتی میگزین کھول کر بیٹھ گئی۔ لو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، میں کہوں گی کہ وہ تمہاری بھی اجازت لے لیں۔ وہ یہ کہہ کر جلدی سے تیمور کو کال کرنے لگی۔ تیمور بھائی، وہ میں علیشا کو بھی لے آؤں؟ ہاں لے آؤ، تمہاری دوست ہے تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں۔ دوسری جانب سے زندگی سے بھرپور آواز پر حوریہ چونکی۔ اچھا، وہ آپ میڈم سے اس کی بھی پرمیشن لے لیں۔ اوکے، لو اتنی سی بات ہے، چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔
وہ اسکارف کو سیٹ کرتی مصروف سی بولی، تیمور بھائی یہ تو فلیٹ کا راستہ ہے، ہم گھر جا رہے ہیں کیا؟ حوریہ نے تیمور کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو گاڑی چلا رہا تھا۔ ہاں گڑیا، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ عریشہ ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ حوریہ گھر پہنچی تو شاہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ شاہ آپ کب آئے؟ اسے اپنی بہنائی پر یقین نہیں آیا۔ شاہ کو پاکستان ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر بھی اماں سے باتیں کر رہا تھا کہ حوریہ کی آواز پر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ تو کوئی پاکستان سے آئی ہوئی پری لگ رہی تھی۔ انارکلی طرز کی گلابی رنگ کی فراک میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تو نظر ہٹانا بھول گیا۔ حوریہ بھاگ کر شاہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ شاہ آپ ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی نہ سوچا آپ کے بغیر حوریہ کیسے رہے گی؟ شاہ اس کے گلے لگنے پر کنگ رہ گیا۔ حوریہ کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو جھٹکے سے شاہ سے الگ ہوئی۔ روئی آنکھوں میں شرمندگی واضح تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا تیمور کی آواز نے پرفسوس لمحوں کو توڑا۔ کہو ہور، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ستائشی نگاہوں سے آبرو اچکاتا استفسار کرنے لگا۔ بہت اچھا بھائی۔ حوریہ نے چمپی نگاہوں سے تیمور کو دیکھا۔ شاہ کی طرف دیکھنے کی غلطی اب اس نے نہیں کی تھی۔ شاہ بھائی، آپ تو حوریہ کی باتوں سے بھی بڑھ کر ہینڈسم ہیں۔ عریشہ حوریہ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور شاہ کو دیکھنے لگی۔ میں حوریہ کی دوست ہوں اور میں تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ حوریہ آپ کی اتنی تعریف کرتی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ حوریہ نے اس کو کوہنی ماری تاکہ اپنی زبان پر قابو پا سکے، لیکن وہ اگنور کر گئی۔ حوریہ کی یہ حرکت شاہ کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ آپ بولتی بھی ہیں؟ تیمور کی آواز نے عریشہ کے لب سی دیے۔ ہاں، یہی تو بولتی ہے سارا دن۔ آپ کے گھورنے کی باری عریشہ کی تھی تو کیا اپنی زبان لندن میں رکھ کر آیا ہے؟ تیمور نے شاہ کو کہا جو حوریہ کو تکنے میں لگا ہوا تھا۔ تیمور کی آواز پر گڑبڑا کر دیکھا۔ نہیں، شاہ نے تیمور سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ چل تو کہتا ہے تو مان لیتا ہوں۔ یہ لوگ اب صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ یار شاہ یہ حوریہ کچھ زیادہ موٹی نہیں ہو گئی؟ تیمور کی بات پر حوریہ کا منہ کھل گیا۔ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ مجھے موٹی کہہ رہے ہیں۔ حوریہ نے شاہ کہنے سے اجتناب کیا، جس کو شاہ نے فیل کیا اور اس کی یہ جھجک سمجھ رہا تھا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، شاہ نے معنی خیزی سے کہا، جس کو حوریہ نے بخوبی سمجھا اور اپنا سر جھکا لیا۔ ہم بھی بیٹھے ہیں، تیمور نے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ کو کہا، جس پر شاہ نے گھڑی سے نوازا۔ آؤ میں تمہیں اپنا روم دکھاتی ہوں۔ حوریہ عریشہ کو لے کر چلی گئی۔ کیا بکواس کر رہا تھا تو؟ شاہ نے تیمور کو گھورا۔ ہاں، اب تو میری بات تجھے بکواس ہی لگے گی، شہد تو تجھے ہور ہی لگے گی۔ تیمور تو مار کھائے گا، کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ تیمور نے اسے ہنستے ہوئے کہکا لگایا۔ حوریہ کو دیکھتے ہی شاہ کو اپنے اندر غیر معمولی سا احساس محسوس ہوا۔ اس کو ایک دم ہی اپنا آپ اچھا لگا۔ اپنا رشتے کا احساس ہوا جو سالوں پہلے تہمینہ بیگم نے اسے جس بندھن میں باندھا تھا، اس کی خوبصورتی کا ادراک آج ہوا تھا۔ آنی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ نے اپنا ہیرا میرے حوالے کر دیا، اب اس کا سب کچھ میرا ہے، میں اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ دل فریب مسکراہٹ انابی ہونٹوں پر رقصا تھی۔ لیکن کیا حور اس رشتے کو قبول کرے گی؟ ایک تلخ سوچ نے اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لی۔ یہ وہ پہلو تھا جس پر وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکا کہ حور کی رضامندی کے بغیر وہ کیسے اس رشتے کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ قبول کرے یا نہ کرے، حق تو تمہارا ہی ہے، وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ اس کے اندر کی آواز نے اس کے خدشوں کو رد کیا۔ لیکن میں پھر بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ محبت لینے کا نام نہیں ہے بلکہ دینے کا نام ہے، اور میں اس پر جبر نہیں کر سکتا، یہ میری محبت کی توہین ہوگی۔ وہ اپنے اندر اٹھنے والی اس آواز کو دلائل دے کر خاموش کروا گیا کہ اس کی رضامندی ہوگی، شاہ کو بھی نہ صحیح لیکن اسے راضی ہونا ہی ہے، چاہے شاہ اس سب میں کتنا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ شاہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ گھڑی 3:30 بجا رہی تھی۔ وہ ابھی تک صرف اور صرف حور کو سوچے جا رہا تھا۔ کالے آسمان پر چمکتے ستارے آسمان کو نور بخش رہے تھے۔ علیشہ جب سے حوریہ کے گھر سے آئی تھی خاموش تھی۔ حوریہ نے غور تو کیا تھا لیکن پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خود ہی بتا دے گی۔ علیشہ اپنا دل تیمور کی گاڑی میں ہی بھول آئی تھی۔ یہ انکشاف اسے پوری جان سے ہلا گیا تھا۔ وہ شوق و شرارت والا تیمور علیشہ کو بہت اچھا لگا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی علیشہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، لیکن اب اسے خوف تھا کیونکہ اس کے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، اس لیے اس نے اپنے جذبوں کو لگامیں ڈالنی شروع کی کیونکہ وہ یہ محبت افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کے بابا نے اسے آگے بڑھنے کی اجازت دی تھی، یہی اس کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کے خاندان میں لڑکیوں نے میٹرک سے آگے کی پڑھائی نہیں کی تھی، لیکن اسے اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ محبتوں کے چکر میں پڑھ کر اپنی تعلیم داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی، لیکن دل کو کیسے سمجھاتی جو اسے دیکھنے اسے ملنے کو ترس رہا تھا۔ دنیا کی حقیقتوں سے انجان یہ دل صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ بے چینی و بے قراری ہر انداز سے آیا تھی جسے وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ محبت کا خوبصورت احساس وہ محسوس کرنا چاہتی تھی، تمام تلخ حقیقتوں کو
بھول کر لیکن وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اندیکھی زنجیر نے اس کے پیروں اور ذہن کو مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ نیاز بیگ اور رحیمہ کو اللہ نے دو بیٹیوں سے نوازا تھا، عریشہ اور رامی۔ نیاز بیگ کا تعلق وڈیروں کے خاندان سے تھا۔ نیاز بیگ اپنے والد کی مخالفت کر کے اپنی بیوی اور بچوں سمیت شہر آ گئے تھے۔ اپنے زور بازو سے محنت و مشقت کر کے معاشرے میں اپنا مقام بنایا تھا اور گاؤں کو الوداع کہہ کر شہریت کی زندگی اختیار کی تھی۔ عریشہ نے میٹرک کر لیا تو نیاز بیگ کا ارادہ عریشہ کو اپنے گھر کا کرنے کا تھا۔ انہوں نے شہریت تو اختیار کر لی تھی لیکن سوچ کو نہ بدل سکے۔ جب عریشہ نے ضد کی تو آخرکار ان کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی، لیکن اب وہ جلد ہی اس کا فیصلہ کرنے والے تھے جسے عریشہ انجان نہ تھی، لیکن اتنا جلد اس فیصلے کا تصور بھی نہیں کر رہی تھی۔ یار میں کون سا ڈریس پہنوں سمجھ نہیں آ رہا، تم ہی کچھ ہیلپ کر دو۔ حوریہ کافی دیر سے ڈریس سلیکٹ کرنے میں مصروف تھی لیکن کوئی فنکشن کی مناسبت سے مل ہی نہیں رہا تھا۔ کل ان کی فیئر ویل تھی، اس کے بعد ان کے امتحان تھے۔ اچھا لاؤ دکھاؤ۔ عریشہ نے حوریہ کو پریشان دیکھا تو بولی، یہ بلیک ڈریس اچھا لگے گا تم پر، یہ پہن لو۔ سیاہ رنگ کی پاؤں کو چھوتی نفیس کام کی فراک جس کے ساتھ گولڈن چوڑی دار پاجامہ اور نیٹ کا دوپٹہ تھا۔ اوکے ڈن۔ حوریہ کو بھی اس میں کوئی برائی نہ لگی تو وہ فوراً مان گئی۔ ارے یہ تو شاہ زیب بھائی ہیں، تم نے ان کو بھی یہاں آنے کا کہا تھا؟ عریشہ نے شاہ زیب اور تیمور کو دیکھ کر حوریہ سے پوچھا۔ حوریہ نے عریشہ کے اشارہ کرنے پر دیکھا تو شاہ زیب اور تیمور کو مہمانوں کی سیٹوں پر برجمان پایا جہاں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ تو تیمور بھائی بھی ہیں۔ حوریہ نے دونوں کو ساتھ دیکھا تو حیرانگی سے بولی، اچھا میں نے دیکھا نہیں۔ عریشہ نے انجان بن کر کہا۔ اچھا؟ حوریہ نے ماتھے پر بل ڈال کر عریشہ کو دیکھا۔ چلو اسٹیج پر ڈرامہ شروع ہونے والا ہے، میڈم قیمہ بنا دیں گی دونوں کا۔ اس سے دھیان ہٹاتی ہوئی بولی، چلو۔ حوریہ یہ کہہ کر عریشہ کے ساتھ اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ حوریہ اور عریشہ نے میلو ڈرامے میں حصہ لیا تھا، ان کے ساتھ کالج کی کئی لڑکیوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ فنکشن کے اختتام پر شاہ زیب حوریہ کے پاس آیا۔ سیاہ رنگ کی فراک میں اس کی دودھیا رنگت کھل اٹھی تھی۔ شاہ زیب کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا لیکن اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا، ورنہ تیمور نے اس کی درگت بنانے میں ٹائم نہیں لگانا تھا۔ عریشہ بھی کم حسین نہیں لگ رہی تھی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پیاری لگ رہی تھی۔ ہائے حوریہ، یہ ہینڈسم کون ہے؟ ثانیہ نے بے باکی سے شاہ زیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے لباس ایسا زیبتن کیا ہوا تھا کہ لڑکے تو لڑکیاں بھی اس کو دیکھتے ہی شرمندہ ہو جاتی۔ سلیو لیس آستینیں اور شرٹ کے گلے کی گہرائی، دوپٹہ سرے سے ہی غائب تھا۔ اس کا حلیہ اس کے مغربی سرکل کو نمایاں کر رہا تھا۔ حوریہ تو ہونکوں کی طرح کبھی اسے تو کبھی شاہ زیب کے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب حوریہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ثانیہ نے ڈھٹائی سے شاہ زیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا نام پوچھا۔ شاہ زیب نے نہایت ناگواری سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ مس، آپ اپنی لمٹس میں رہیں، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھیں، شاہ زیب نے سختی سے کہہ کر حوریہ کو گھورا۔ ثانیہ کی حرکت سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ حوریہ اپنی دوست سے کہیں کہ مجھ سے ان میں رتی برابر انٹرسٹ نہیں، اس لیے اپنا یہ فول ایکٹ کسی اور پر آزمائیں۔ شاہ نے سرخ آنکھوں سے حوریہ کو دیکھا۔ حوریہ نے شرمندگی اور خجالت سے لبوں کو دانتوں تلے دبایا۔ حوریہ جس نے کبھی شاہ کو غصہ نہیں دیکھا تھا اور اب اس کا غصہ دیکھ کر اوسان خطا ہو گئے۔ اوہ ہیلو مسٹر، اپنے اوقات میں رہو، تم سے میں نے ایک بات کر لی تو تم اپنی اوقات ہی بھول گئے، سب سمجھتی ہوں میں۔ اس کی بات اس کے گال پر پڑنے والے تھپڑ نے روک دی۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اس سے آگے حوریہ کے اندر حوصلہ پست ہو گیا۔ شاہ زیب کا تو حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا حوریہ کی ہمت دیکھ کر۔ اور یوں تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے ثانیہ افندی کو تھپڑ مارا؟ کیا لگتا ہے یہ تمہارا جو تم اتنی حمایت کر رہی ہو؟ ہاں بولو، بڑا شریف بنا پھرتا ہے اور تم۔ ثانیہ کو حور کا تھپڑ برچی کی مانند لگا تھا۔ غصے سے بھری وہ حوریہ کا منہ نوچ لینے کے در پر تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، نکاح ہوا ہے میرا ان سے، تمہاری طرح شاخ منڈلانے والی کلی نہیں ہوں۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا جو تمہاری اداؤں کے جال میں پھنس جائے۔ آخر میں حوریہ کی آواز رند گئی۔ جہاں ثانیہ کا منہ بند ہوا وہیں جمگھٹے میں لڑکیوں کے حیرت سے منہ کھل گئے۔ اس نے آنسوں سے لبریز نگاہیں شاہ کی طرف اٹھائی۔ آنسو بند توڑ کر نکلے تو وہ بھاگتی ہوئی ہاسٹل کی جانب چلی گئی۔ شاہ زیب تو ابھی تک سکتے کی حالت میں تھا۔ دیکھا شاہ زیب بھائی، آپ اسے ہی ڈانٹ رہے تھے جو آپ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی، اور یہ ہماری دوست نہیں ہے، حوریہ کی میرے سوا کوئی دوستی نہیں۔ عریشہ نے ثانیہ کو جاتے دیکھ کر کہا اور حوریہ کی دفاع میں بول کر وہ نظر شاہ زیب پر ڈال کر مڑ گئی۔ شاہ زیب نے بھی مجھے غلط سمجھا، ان کو تو پتا تھا میں کس مزاج کی ہوں، انہوں نے مجھے سپورٹ کرنے کے بجائے مجھے ہی سب کے سامنے ڈانٹ دیا۔ حوریہ کے بے آواز آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے۔ عریشہ نے کتنی ہی بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن حوریہ نے جواب نہیں دیا۔ اگر عریشہ سے شاہ زیب کے بارے میں بات کرتی تو اس کو شاہ زیب کے بارے میں اچھے یا برے کمنٹس کرنے کا موقع مل جاتا، اور حوریہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنی ہی دوست کے منہ سے شاہ کے لیے کچھ غلط سنے۔ اگر یہاں حوریہ کی
رات کالی گزری تھی تو سکون شاہ کو بھی نہ تھا. رہ کر احساس ندامت ستا رہا تھا. دل تو اس کا ہی بہت دکھا تھا لیکن غصے نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا. یار میں نے حوریہ کو خامخواہ ڈانٹ دیا. اب وہ اتنا رو رہی ہوگی میں جا بھی نہیں سکتی اس کے بعد. اس وقت ہاسٹل آنے کی اجازت بھی نہیں. فلک پر چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے سوچکی سے بولا جیسے حوریہ کا مکھڑا چاند کی شبہ ہو. شاہ اپنی ساری باتیں تیمور سے شیئر کرتا تھا. یوں بھی سارے حالات اسی کے سامنے تھے. دائیں جانب کھڑے تیمور نے بغور اپنے یار کا چہرہ دیکھا. ہاں تو تم نے غلط کیا لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں وہ چھوٹی سی گڑیا اتنی بڑی ہو گئی کہ ہمت دیکھو یار. میں ہور گڑیا کو دیکھتا رہ گیا. اس کی بات پر شاہ زیب کے لب دل فریب انداز میں کھل اٹھے. ہاں لڑکی اتنی جلدی بڑی ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو پاکستان آتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا ہنی مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر میرے گلے لگ جائے گی. وہ ماضی کے گزرے حسین لمحوں میں محو کھوئے ہوئے لہجے میں بڑبڑایا. ہاں اب نہیں لگی تو کیا ہوا فیوچر میں تو تمہارے ہی گلے لگنا ہے. تیمور نے شاہ زیب کی بات کو کچھ اور ہی رنگ دیا تھا. بکواس نہ کر میرا یہ مطلب نہیں تھا. شاہ زیب نے گھور کر تیمور کو دیکھا. اب مطلب تو ہور ہی بتا سکتی ہے. تیمور نے شرارت سے کہا تو شاہ زیب مسکراہٹ روکڑی سے گھورنے لگا. تو دفع ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں جب تیری شادی ہوگی نا پھر پوچھوں گا تجھے. ویسے تو کب کھلائے گا پچھتاوے کے لڈو؟ تیمور نے پاس پڑا کشن شاہ زیب کو مارا. شاہ زیب کا کہکا بلند ہوا. اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ بہت جلدی نیک کام کرنے جا رہا ہوں. تیمور نے شاہ زیب کو بتایا. کیا یہ پردے کے پیچھے ذرا کب سے پکار رہا ہے تو؟ یہ پردے کے پیچھے زردہ کب سے پکار رہا ہے تو؟ شاہ زیب نے کھوجتے ہوئے لہجے میں پوچھا. پکاؤں گا ابھی. تیمور کی آواز پر شاہ زیب نے گھوڑی سے نوازا. کچھ دیر بعد تیمور بھی اپنے گھر روانہ ہو گیا اور شاہ زیب کو پھر حوریہ کی فکر لگ گئی. یوں دھیمے دھیمے رات ڈھلتی چلی گئی. عریشہ نے لاسٹ پیپر کے بعد ہاسٹل کو خیر آباد کہہ دیا تھا. ایک ہفتے بعد وہ امتحان کی تکن اتار رہی تھی. عریشہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے. رحیمہ بیگم نے آج عریشہ سے بات کرنے کا سوچا تھا. پیپرز کی تھکان تھی اسی لیے رحیمہ نے بات نہیں کی تھی. یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی. عریشہ کی بات پر رحیمہ بیگم کو کچھ کھٹکا لگا. کیوں نہیں کر سکتی؟ رحیمہ بیگم کی آواز کی سختی پر عریشہ نے گڑبڑا کر انہیں دیکھا. نانا میرا مطلب ہے امی ابھی تو میرا رزلٹ نہیں آیا اور بس وہ بھی آ جائے گا. اتنا پڑھ لیا کافی ہے. ہمیں یہ رشتہ مناسب لگا ہے. تم بھی اپنا دماغ درست کر لو. نکاح اس جمعے کو ہے. وہ اس کی بات کاٹ کر حتمی لہجے میں بولی. پر امی میری بات تو سنیں. رحیمہ بیگم کمرے سے چلی گئی. عریشہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی. اتنی جلدی سب کچھ کر لیا. مجھ سے پوچھنا تو درکار بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا. اب بھی کیوں بتایا؟ نکاح والے دن ہی بتا دیتے. بھرائی آواز میں بڑبڑاتی وہ گھٹنوں میں سر دے گئی. آپ ہی کیا بڑبڑا رہی ہو؟ تم چپ کرو. تم سے نہیں کہہ رہی. عریشہ کا بس نہیں چلا. وہ رامین کو ڈپٹ دیا. رامین بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی. ہنی مجھے تم سے بات کرنی ہے. جی کہیے. حوریہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا. جب سے حوریہ ہاسٹل سے آئی تھی شاہ زیب کے سامنے کم آتی اور اب تو پٹر پٹر بولنا بھی بند کر دیا تھا. دل دکھا تھا اس کا شاہ زیب کے رویے سے. اوپر سے شاہ زیب نے ایکسکیوز بھی نہیں کیا تھا. وہ اپنے دل میں بدگمانی نہیں لانا چاہتی تھی لیکن جن سے محبت ہوتی ہے ان کی بے پرواہی کہاں برداشت ہوتی ہے. اس جمعے کو تیمور کا نکاح ہے. شاہ زیب کئی دنوں سے اس کا روٹھا انداز محسوس کر رہا تھا. اس دن کے بعد سے وہ بھول ہی گیا تھا کہ حوریہ کو منانا بھی ہے. شاہ زیب نے گویا بم پھوڑا تھا اس کے سر پر. کیا اس جمعے کو اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ حوریہ کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا. منہ تو بند کر لو مکھی گھس جائے گی. تیمور کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا. حوریہ تو اٹھ کر جانے لگی. ارے کیا گڑیا ناراض ہو گئی؟ نہیں بہت خوش ہوں. نکاح بھی فائنل کر لو اور ولیمے پر ہی بلا لیتے. نکاح کا بھی کیوں کہا؟ حوریہ کے لہجے میں شکوہ تھا. شاہ نے بغور اس کا ملائمت زدہ چہرہ دیکھا جہاں ہلکی ہلکی سرخی نمایاں تھی. یہ وہ شاہ کا غصہ تھا جو در پردر تیمور پر نکل رہا تھا. اصل میں تمہاری دوست اتنی پسند آئی ہے کہ اب دیر نہیں کر سکتا ورنہ اسے ہاتھ دھو بیٹھتا. وہ سر کھجاتے خجالت سے بولا. کیا عریشہ سے؟ کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا. اس گھنی نے مجھے بتایا تک نہیں. وہ کمر پر ہاتھ جمائے غصے سے بولی. او لڑکی چھری کے نیچے دم تو لینے دو. بریک لگاؤ یار. ابھی بھی تم ویسی ہو بس لمبی ہو گئی ہو. تیمور نے حوریہ کو چھیڑا. دیکھ لیں آپ اپنے دوست کو سمجھا دیں. میرا مذاق نہ اڑائے. وہ خونخوار نگاہوں سے شاہ کو دیکھنے لگی. حوریہ نے شاہ کو بیچ میں گھسیٹا. یہ تو کب سے تمہیں ہی دیکھ رہا ہے. تیمور کی بات پر حوریہ نے شاہ کو دیکھا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا. شاہ زیب نے حوریہ کے دیکھنے پر نظروں کا زاویہ پھیر لیا. تو پھر شروع ہو گیا نا. اور تجھے اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا؟ جب بھی میں حوریہ سے بات کرنے بیٹھوں تو دھمکتا ہے. اب کے شاہ زیب نے اپنا بدلہ پورا کیا.
چل چل بہت کر لی باتیں تو نے، میں گڑیا کو لینے آیا ہوں، جب تک رخصتی نہیں ہوگی تو ہور سے نہیں ملے گا۔ ہوریا ہونکوں کی طرح دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب رہا نہیں گیا تو پوچھا، کوئی مجھے بھی بتائے گا کس کی رخصتی کی بات ہو رہی ہے؟ تمہاری بھی ہفتے کو رخصتی ہے، میں تمہیں بھائی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کروں گا، بھائی کی طرح اپنے گھر سے رخصت کروں گا۔ تیمور کی بات پر ہوریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی کا مان کیا ہوتا ہے وہ آج جانی تھی۔ باپ اور بھائی کا رشتہ ایک لڑکی کے لیے امان اور محافظ ہوتا ہے جسے ایک بہن ہی سمجھ سکتی ہے۔ ہوریا تو خود رشتوں کو ترجیح ہوئی لڑکی تھی۔ تیمور کی بات پر اپنے آنسو نہ روک سکی۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شاہ زیب اس کے بہتے اشکوں کو دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کس کس احساس کے تحت نکل رہے تھے۔ یہ بات شاہ زیب سے بڑا اور کون سمجھ سکتا تھا بھلا؟ دل تھا باغی ہوا جا رہا تھا، تمام لحاظ بالائے طاق رکھے وہ اپنی جان کو اپنے سینے میں چھپا لے، لیکن ہائے یہ دنیا اور اس کے دستور! وہ دل پر کڑے پہرے بٹھاتا بے حس بن گیا تھا۔ عریشہ اور تیمور کا نکاح تھا، جبکہ رخصتی 1 سال بعد ہونا قرار پائی تھی اور شاہ زیب کی باقاعدگی شادی تھی۔ جمعرات کو مایوں بیٹھنا تھا دونوں کو، اور مایوں کا اور بارات کا فنکشن تیمور نے ڈیسائیڈ کیا تھا، جبکہ ولیمہ شاہ زیب نے کرنا تھا۔ ہوریا کو تیمور کے گھر آ کر اپناپن کا احساس ہوا تھا۔ لگا وہاں کے مکینوں نے ہوریا کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ علیسا بھی اپنے بچوں سمیت آ گئی تھی۔ وہاں ہوریا کا دل لگ گیا تھا۔ وہاں کے لوگوں کی آپس میں محبت اور چھیڑ چھاڑ سے ہوریا خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج بھی سارے گپ شپ کرنے ہوریا اور تیمور کی گت بنانے میں لگے ہوئے تھے، جس میں علیسا آگے آگے تھی۔ تیمور بھائی آپ کتنے چھپے رستم نکلے، میری دوست پر نظر رکھے ہوئے تھے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ اور لڑکی تصحیح کر لو، نظر نہیں رکھی بلکہ دل میں رکھا ہے، جس پر عملی ثبوت نکاح ہے۔ اوہ ہو! تیمور کی بات پر سب کے کہکے بلند ہوئے۔ شاہ زیب اور بی اماں دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بی اماں کی عمر اب ایسی تھی کہ بھاگ بھاگ کر کام نہیں کر سکتی تھی۔ جبھی انہوں نے اپنی بیٹی کو بلا لیا تھا، شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی تھی۔ اور پھر جاتے جاتے ہوریا شاہ سے کہہ کر گئی تھی کہ شام میں شاہ ولا میں آؤں گی رخصت ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر میں۔ شاہ زیب بھی یہی چاہتا تھا۔ یوں آج یہ لوگ اپنا مختصمان باندھ رہے تھے۔ مایوں کا دن بھی آ گیا تھا۔ اس کی ساری تیاری علیزا اور تیمور نے مل کر کی تھی، جبکہ بارات اور ولیمہ کا جوڑا شاہ زیب نے خود لیا تھا۔ پورے گھر کو گیندے کے پھول سے سجایا گیا تھا۔ ارینجمنٹ سے پتہ لگ رہا تھا کہ مایوں ہے۔ ہوریا کو دوپٹے کی چھاؤں میں اسٹیج پر لایا گیا۔ ہوریا نے پیلا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا اور دوپٹے سے آگے کو گھونگھٹ گرایا ہوا تھا، جس سے ہوریا کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ شاہ زیب نے سفید کرتا پہنا ہوا تھا، جس میں اس کی خوبصورتی نمایاں ہو رہی تھی۔ ہوریا کو شاہ زیب کے برابر میں بٹھایا گیا اور رسمیں شروع ہو گئیں، اور ہوریا کی کپاہٹ شاہ زیب کو واضح محسوس ہو رہی تھی۔ ہوریا سمٹی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ زیب کی نظر ہوریا کے ہاتھوں پر گئی۔ نازک کلائیوں میں گجرے اس کے ہاتھوں میں سجے ہوئے تھے۔ شاہ کو اپنا دل ان گجروں میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ دایاں بازو پیچھے کی جانب پھیلاتا وہ ہوریا کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ ہوریا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تیمور اپنی نصف بہتر کے حسن میں کھویا بیٹھا تھا۔ اسٹیج پر فوٹوگرافر ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے ان کے تصویریں مختلف پوز میں کیپچر کر رہا تھا۔ شاہ سب دیکھ رہے ہیں، آپ دور ہو کر بیٹھے۔ آواز میں پناہ لرزش بوکھلاہٹ کا صافتا دے رہی تھی۔ شاہ اس کی مشکل کو آسان کرتا ہوا قدرے دور ہٹا، لیکن اب جو حرکت اس نے کی تھی وہ ہوریا کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ انگلی کے پوروں پر گیلی مہندی بھر کر اس کے رخسار پر مل دی۔ شاہ کی اس حرکت پر محفل میں زبردست قہقہ گونج اٹھا۔ ہوریا آنکھیں پھاڑے سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی، جو مسکراہٹ دبائے اب انجان بنا سامنے دیکھ رہا تھا۔ شاہ کو کہیں تو آج ہی بارات سے پہلے رخصتی کر دوں؟ شاہ تو کہے تو آج ہی بارات سے پہلے رخصتی کر دوں؟ تیمور نے فکرہ اچھالا تو ہوریا کو ہوش آیا۔ وہ دوپٹے کو کھینچتی تھوڑا سا دور کھسک گئی۔ ہوریا کی یہ حرکت شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تیمور کی بات پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ شاہ زیب نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ ہنسی مذاق میں یوں یہ رات بھی گزر گئی۔ نکاح کا دن بھی آن پہنچا۔ خاص طور پر جمعے کے دن کو ترجیح دی گئی تھی کہ برکت والا دن ہوتا ہے۔ ہر طرف گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ ہوریا نے تو کہا تھا کہ وہ بھی نکاح میں جائے گی، لیکن اسے یہ کہہ کر روک دیا گیا تھا کہ مایوں کی دلہن گھر میں ہی رہتی ہے، جبکہ شاہ زیب تیمور کے ساتھ ساتھ تھا۔ نکاح کی تقریب گھر میں سادگی سے رکھی گئی تھی۔ نکاح کے بعد عریشہ کو پتہ چلا کہ اس کا نکاح تیمور سے ہوا ہے۔ ابھی وہ بے یقین ہی تھی، کمرے کا دروازہ بجا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر عریشہ کھڑی ہو گئی۔ تیمور کے قدم ہوریا کی جانب بڑھ رہے تھے اور وہ حیرت سے تیمور کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بلیک شیروانی میں خوبرو لگ رہا تھا۔ تیمور بھا! اس کے شنگرفی لبوں پر انگلی رکھ کر تیمور نے اسے بولنے سے روکا۔ کچھ تو خیال کر لو، ابھی تو نکاح ہوا ہے۔ عریشہ نے شرم کی ماری نظریں نیچے جھکا لی اور وہ اس کے سونے سے چھنپے مکھڑے کو تکتے جا رہا تھا۔ لمحوں پر جادوئی وضو طاری ہو گیا تھا، جس کے اثر میں وہ دونوں پور پور ڈوبے ہوئے تھے۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو عریشہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اتنے میں دروازے کی دستک نے تیمور کی محویت کو توڑا۔ اتنے ساتھ ہی وہ حسین لمحہ جن سے ٹوٹ گیا۔ ٹائم ختم ہوا، دلہا بھائی! کمرے سے باہر سے آوازیں آ رہی تھی۔ تیمور نے عریشہ کے ماتھے پر اپنی محبت کے نشانی ثبت کی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جوتوں کی نرم دھمک عریشہ کے دل کو لرزا گئی۔
माथे पर जलता लम्स का एहसास उसके रुखसार पर लाली बिखेर गया। आज तैमूर आ चुके। तैमूर के निकाह के बाद शाहजेब का भी निकाह रखा गया था। सो बारात के आते ही निकाह की तैयारी शुरू हो गई थी। यूं भी शाहजेब चाहता था कि निकाह दोबारा हुरिया की भरपूर रजामंदी से हो। हुरिया को अपने वालिदैन इतने याद आ रहे थे कि उसके आंसू खुश्क नहीं हो रहे थे। ये बात भी शाहजेब को तैमूर ने बताई थी। बहरहाल निकाह के बाद हुरिया को स्टेज पर ले जाया गया। माहौल के असर अंदाजी ने मेहमानों को झगड़ा हुआ था। हाल को जदीद तर्ज से सजाया गया था और इससे बढ़कर स्टेज लग रहा था। शाहजेब तो उसके हुस्न को देखता ही रह गया। नूरानी चेहरे पर मारे से किए गए मेकअप, रेड और गोल्डन कलर के शाल में वो सच में जन्नत की हूर लग रही थी। आसमान से चांद आज जमीन पर उसके लिए बुलाया गया था। उसकी चांदी में ऐसा गुम हुआ था कि पास का होश भी बाकी नहीं रहा। तैमूर की शौकी और शरारत फिर शुरू हो गई थी। शाहजेब ने गोल्डन कलर की शेरवानी से बेतन की थी। आज वो भी किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। दोनों की जोड़ी बहुत जच रही थी। अरीशा भी बारात में शरीक थी। यूं भी निकाह तो हो गया था। रुखसती के मराहिल तय होने के बाद अरीशा ने शाहविला पहुंचकर शाहजेब के रूम में हुरिया को बिठाया। अरीशा और तैमूर दोनों बारात के साथ आए थे। हुरिया ने कमरे का जायजा लिया तो आज अनोखी ही झलक दिखा रहा था। शाहजेब की खुशी का मुंह बोलता सबूत था। कलर, फर्निशिंग, कर्टन सब नए थे। खटके की आवाज़ पर वो चौंकी। शाहजेब कमरे में दाखिल हुआ तो गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। हुरिया के करीब बेड पर बैठ के हुरिया घबराहट में अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। ना जाने क्यों वो इतना घबरा रही थी। एक वक्त था जब वो बिना सोचे समझे इससे बातें करती थी, इसके पास बैठती थी, लेकिन आज दिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि बयां से बाहर थी। तोड़ोगी क्या उंगलियां? क्यों जुल्म कर रही हो इन पर? शाहजेब ने उसके हाथ थामकर अपने लबों से लगा लिया। शाहजेब की हरकत पर हुरिया ने कर्ण खाकर हाथ खींचना चाहा, लेकिन शाहजेब की गिरफ्त मजबूत थी। हनी, शाहजेब की आवाज़ की गंभीरता ने हुरिया के रहे से असाब भी कमजोर कर दिए। मेरी तरफ नहीं देखोगी? हुरिया ने नफी में सर हिलाया। क्यों? आपने मुझे डांटा था। शाह ने नासमझी से उसे देखा कि कब का जिक्र कर रही है मोहतरमा। ओ हुरिया, तुम इतनी पुरानी बात दिल में रख कर बैठी हो? हाँ तो आपने सबके सामने मेरी हिमायत करनी चाहिए थी आपको। हुरिया की खफगी से कहने पर शाह ने बमुश्किल हंसी को रोका। आवाज़ में पनहा लड़साहट की इसकी बौखलाहट का पता दे रही थी। अच्छा लो, अब मैंने कान पकड़ लिए। शाह ने झुमके से सजे इसके कान पकड़ लिए। मेरे नहीं, अपने पकड़े, हुरिया ने घूर कर कहा। काजल और मस्कारे से सजी इन आंखों में रकम मुस्कुराहट पर शाह को अपना दिल डोलता महसूस हुआ। शुक्र है तुमने मुझे देखा तो सही। शाहजेब ने उसके कान में अमृत घोला। शाह, आपको पता है ना, मैं आपसे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। थोड़ी देर वाली घबराहट का असर ज़ाहिर होने लगा। जाने शाह, मैं भी अपनी हनी को अब नहीं डांटूंगा। शाहजेब ने साइड टेबल पर दराज मखमली केस निकाला और खोलकर इसमें से हीरो का हार उसकी तरफ करके इजाज़त तलब नजरों से हूर को देखा, जिस पर शर्माकर अपना सर झुका लिया। शाहजेब ने उसकी अदा पर निहाल होते उसकी गर्दन में सजाया, पीछे होकर खुद उसे बाजू के हल्के में भर लिया। रात धीरे धीरे सुनहरे ख्वाबों की ताबीर लिए ढलने लगी। दूसरे दिन वलीमे में हुरिया ने सिल्वर कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। ये जोड़ा भी शाहजेब की पसंद का था, जबकि अरीशा ने नेवी ब्लू साड़ी पहनी थी। इसके नाजुक सराफे पर जच रही थी और बालों को खुला छोड़ दिया था। तैमूर ब्लैक पैंट कोट में खूबरू लग रहा था। क्या ख्याल है आज ही रुखसती ना करवा लूं तुम्हारी? तैमूर अरीशा के कान में बोला। अरीशा का चेहरा सुर्ख हो गया था। जल्दी से घबराहट से इधर उधर देखने लगी। और गॉड अरीशा, इतना क्यों घबरा रही हो मुझसे? कोई देख लेगा, प्लीज़ आप जाए। देखता है तो देखने दो, मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तैमूर ने अटल लहजे में बावर कराया कि तुम्हारा ये घबराना नहायत ही फजूल है। कल शाम में रेडी रहना, हम आउटिंग पर चलेंगे। तैमूर की आवाज़ में संजीदगी। अरीशा ने तैमूर की जानिब देखा। तैमूर ये कहकर स्टेज की जानिब चला गया और ईशा जो इसका इंतजार करने लगी, मौका ही ना मिला। हुरिया सोफे पर बैठी थी, जो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि शाहजेब के आने की आहट महसूस ना कर सकी। वलीमे के बाद जब शाहविला में मौजूद थी, जिसमें अरीशा और तैमूर आगे आगे थे। हुरिया थोड़ी देर वहाँ बैठकर चेंज करने के घर से रूम में चली गई। उसका दिल अपने माँ बाप को याद कर रहा था। शाहजेब उसके बराबर में आ बैठा। हनी, हुरिया उसकी आवाज़ पर चौंकी और जल्दी से आंखों से भीगे गोशे को साफ किया। वो शाहजेब को बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। शाहजेब ने उसके कंधों को पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। क्या हो हनी, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ, मैं चेंज कर लूँ? हुरिया ने खड़ा होना चाहा, लेकिन नाकाम रही। शाहजेब की पकड़ मजबूत थी। क्या तुम मुझे अब इस काबिल भी नहीं समझती कि तुम मुझसे अपना दुख शेयर कर सको? वो शाहजेब ही किया जो हुरिया के चेहरे को ना पढ़ सके। बचपन से लेकर अब तक वो उसकी आदतों से वाकिफ था। ना नहीं, ऐसी बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हुरिया ने उस पर वाजिया करना ज़रूरी समझा। अच्छा फिर कैसी बात है? शाह ने हुरिया के चेहरे को अपनी नज़रों के हिसाब में रखते हुए पूछा। मुझे मामा याद आ रही हैं। शाह, मेरा दिल कर रहा है कि वो कहीं से आकर मुझे गले लगा ले। शाह, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मामा के पास चली जाऊँ। हुरिया की हिचकी बन गई। या तो इसे भी आ रही थी, लेकिन वो मर्द था। हनी आनी खुश हो गई है। मैंने इनके सालों पहले की ख्वाहिश को अमली तौर पर निभाया है। तुम रो रो कर खुद
خود ہلکان ہو رہی ہو، انہیں بھی تکلیف دے رہی ہو، ہمیشہ کی نرم نرم لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ شاہ میں کیا کروں، میں رونا نہیں چاہتی لیکن مجھے ان کی یاد آتی ہے، میرے آنسو بے قابو ہو جاتے ہیں۔ آنسوؤں سے بڑی بڑی آنکھیں اس کے حسن کو خیرہ کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے رخساروں پر بہتے موتیوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن لیا کہ ماں باپ کا غم اولاد کے لیے زندگی بھر کا ہوتا ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں۔ شاہ اٹھ جائے، کتنی دیر سے سو رہے ہیں۔ حوریہ کے ہلانے پر شاہ زیب کسمسایا اور کروٹ لے کر دوبارہ سو گیا۔ اب تو حوریہ بری طرح تپ گئی تھی، کافی دیر کی کوشش کر رہی تھی شاہ زیب کو اٹھانے کی، لیکن وہ تو گدھے گھوڑے اور ہاتھی سب بیچ کر سو رہا تھا۔ حوریہ نے اس کے دونوں کندھوں کو زور سے جھنجھوڑا اور اس کے کان کے پاس آ کر چیخی، شاہ! یا اللہ خیر، کیا آفت آ گئی؟ شاہ زیب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے ہی حوریہ سرخی مائل چہرے کے ساتھ کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سونے دو، شاہ زیب نے جھنجھلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ نیند ٹوٹنے کی وجہ سے آنکھوں کے ڈورے لال ہو گئے تھے۔ مجھے کب سے بھوک لگ رہی ہے اور آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، حوریہ نے غصے سے کہا۔ تو مجھے کھاؤ گی کیا؟ جا کر کہہ دو بھی اماں سے۔ شاہ زیب کا لہجہ چڑچڑاہٹ لیے ہوئے تھا۔ سونے دو۔ شاہ زیب اس سے پہلے کہ کمبل اپنے اوپر اوڑھتا، حوریہ نے کمبل کو کونے سے پکڑ کر کھینچ لیا اور خطرناک تیوری سے گھورنے لگی۔ اب کے شاہ زیب سنجیدہ انداز میں حوریہ کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ اسے پکڑ تو حوریہ اس کے تیور دیکھ کر کمرے سے رفو چکر ہو گئی اور شاہ زیب دروازے کو غصے سے تکتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتے کی ٹرے لیے روم میں داخل ہوئی تو باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ چلو شکر، اٹھ تو گئے۔ حوریہ نے ناشتے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور کھڑکی کے پردے ہٹانے لگی۔ دروازے کے ہٹ پر مڑ کر دیکھا تو نکھرا نکھرا سا شاہ زیب گلے میں ٹاول ڈالے، ماتھے پر بکھرے مردانہ وجاہت لیے حوریہ کی طرف آیا۔ حوریہ نے گھبرا کر رخ موڑ لیا۔ شاہ زیب قدم قدم چلتا اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ حوریہ پیچھے کی جانب نہ ہو سکی اور کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہوگی۔ شاہ زیب اس کے عین سامنے آ کر ہاتھوں کو دائیں بائیں رکھ کر اس کے جانے کے تمام راستے مسدود کر چکا تھا۔ حوریہ اس کے کثرتی بازو میں بالکل چھپ گئی تھی۔ شاہ زیب اس کی والہانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شاہ، وہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ حوریہ سے اس کی قربت میں بولا ہی نہیں گیا۔ شاہ زیب کی نظروں کی تپش سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ شاہ زیب نے انگلی اس کی تھوڑی پر رکھ کر اس کے چہرے کو اونچا کیا۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ بولو اب، شاہ زیب نے شرارت سے کہا۔ حوریہ نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن وہ ننھی سی جانی سے ہلا بھی نہیں سکی۔ شاہ زیب کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ شاہ، وہ دیکھیے بی اماں۔ حوریہ نے بہانے سے اسے ہٹانا چاہا لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ ہاں اب نہیں آؤں گا تمہاری باتوں میں۔ شاہ، ہٹ جائے نا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ تنگ کیے جا رہے ہیں۔ حوریہ نے منہ بنا کر کہا۔ اسے تنگ کرنا نہیں، جانے من رومانس کہتے ہیں۔ شاہ زیب کی بات پر حوریہ کا منہ کھل گیا۔ شاہ، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ حوریہ نے اس کی بے باکی پر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے تم میرے اتنے قریب نہیں تھی نا، اسی لیے۔ ابھی وہ جواب بھی دینے لگی تھی کہ موبائل کے بیل پر شاہ زیب پیچھے ہٹا اور حوریہ لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے حصار سے نکلی۔ وہ ناشتہ کی ٹرے اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب نے اس کے انداز پر زبردست کہکہ لگایا اور کال ریسیو کرتا اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ ابھی آپ کو تیمور بھائی لینے آئے ہیں، جلدی آ جائیں۔ ہاں آ رہی ہوں، تم بٹھاؤ انہیں، وہ کافی دیر سے بابا سے باتیں کر رہے ہیں۔ اوہ اچھا۔ یار آمین، مجھے ڈر لگ رہا ہے جاتے ہوئے۔ تیمور کے ساتھ جانے کا سوچ کے اس کا دل لرز رہا تھا۔ کیوں بھلا اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ آپ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں، کسی غیر کے ساتھ تو نہیں؟ چل کریں یار۔ اوہو، ایک تو تم ہر بات مذاق میں لیتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ ڈریس کیسا لگ رہا ہے؟ قسم سے ابھی اتنی اچھی لگ رہی ہے، کہیں تیمور بھائی آج ہی رخصتی نہ کروا لیں، رامین نے شرار سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ چپ بدتمیز، عریشہ نے چھنکتے ہوئے کمر پر ایک ہاتھ رسید کیا۔ اوف، آپی آپ کا ہاتھ ہے یا لوہا؟ ابھی بتاتی ہوں تیمور بھائی کو، رامین نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اب تم کٹ جاؤ گی، تمہیں میں نے عریشہ کو بلانے بھیجا تھا اور خود گپے لگانے بیٹھ گئی۔ رحیمہ بیگم نے رامین اور عریشہ دونوں کو ٹوکا۔ امی وہ، عریشہ نے گھبرا کر ماں کو دیکھا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے جانے کا کہا ہے تیمور سے۔ عریشہ جلدی کرو، بچہ کب سے انتظار کر رہا ہے، مجھ سے کل ہی فون پر جانے کی اجازت لے لی، بڑا ہی پیارا بچہ ہے، تم جلدی آؤ نیچے۔ ماں کی بات سن کر اسے گونا اطمینان محسوس ہوا۔ میرے ساتھ جانے کا دل نہیں چاہ رہا کیا؟ تیمور نے عریشہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نازک سراپا تیمور کی آنکھوں کو خیرہ کر گیا۔ وہ پہلے ہی اس کی نظروں سے گھبرائی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ کس نے کہا آپ سے؟ عریشہ کو لگا کہ رامی نے اسے بتایا۔ لگ تو ایسے ہی رہا ہے، آنے میں اتنی دیر کر دی تھی تم نے۔ تیمور کی سنجیدگی برقرار تھی۔ وہ میں تیار ہو رہی تھی۔ اچھا، تیمور نے استحضائی انداز میں کہا، کیونکہ میک اپ کے نام پر کاجل اور لپ گلوز ہی لگی ہوئی تھی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ وہ اس کی گھبراہٹ پر نرم لہجے میں بولا۔ کچھ بھی منگوا لیں؟ ہاں، تیمور نے ویٹر کو اشارے سے بلا کر آرڈر دیا۔ شاہ بات سنیں، حوریہ نے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز کو کم کیا۔ شاہ زیب نے حوریہ کی جانب دیکھا۔ آپ بزی ہیں کیا؟ حوریہ نے اس کے سامنے لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔
نہیں نہیں، میں تو گیند بلا کھیل رہا ہوں، شاہ زیب نے حوریہ کو چڑھایا۔ اوکے کھیلتے رہیں، حوریہ کہہ کر اٹھ کر جانے لگی۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ بولو کیا کہہ رہی تھی؟ شاہ زیب نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کیا۔ وہ میں کہہ رہی تھی آئس کریم کھانے چلیں؟ حوریہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کہیں وہ اسے ڈانٹ ہی نہ دے۔ کل چلیں گے ہنی، آج بہت کام ہے، ایسا کرو گھر میں ہی منگوا لو۔ حوریہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں رہنے دے، آپ کام کرے، حوریہ کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ ہر وقت کام ہی کرتے رہتے ہیں، خروس نہیں تو۔ حوریہ بیڈ پر بیٹھ کر منہ پھلائے دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ شاہ زیب نے اس کے بجھے چہرے کو دیکھا تو خود بھی اٹھ کر دوسرے روم میں آ گیا۔ ہنی، حوریہ نے شاہ زیب کی آواز کو نظر انداز کیا اور موبائل اٹھایا۔ یہ بھی ناراضگی کا ایک اظہار تھا۔ شاہ زیب اس کے غصے سے پھولے ہوئے منہ کو دیکھا اور مسکرا کر اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ حوریہ نے سوالے نظروں سے شاہ زیب کو دیکھا۔ چلو ریڈی ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ شاہ زیب کے کہنے پر حوریہ خوشی سے بولی، کیا سچ میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں؟ حوریہ کہہ کر وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ تم بہت چینج ہو گئی ہو ہنی۔ حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاہ کی بات کا مطلب وہ سمجھی نہیں۔ میں کیوں چینج ہو گئی ہوں؟ پہلے جب میں تمہاری بات مانتا تھا تو تم میرے گلے لگ جاتی تھی، اب نہیں لگتی۔ حوریہ نے شاہ زیب کی بات پر غور سے دیکھا تو پہلے تو وہ سمجھی نہیں، لیکن جب سمجھ آیا تو شرم سے سر جھکا لیا۔ اوئے ہوئے، یہاں تو کوسے قزح کے رنگ پھیل گئے۔ شاہ زیب نے اس کو چھیڑا تو وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ پاگل ہے بالکل، شاہ زیب نے ہنستے ہوئے سوچا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگا۔ شاہ گاڑی روکے۔ وہ دونوں شام کے نکلے ہوئے تھے، اب گھر کی جانب جا رہے تھے کہ اچانک شاہ زیب نے حوریہ کے یوں چلانے پر بریک لگایا۔ کیا ہوا؟ وہ سائیڈ مرر سے پیچھے کا جائزہ لینے لگا۔ سر شکر تھا کہ پیچھے سے آتے بائک والے نے بروقت ٹرن لے کر دوسرا روٹ اختیار کیا اور جاتے ہوئے آنکھیں دکھانا نہ بھولا۔ وہ دیکھے گول گپے والا، مجھے یہ کھانے ہیں۔ حوریہ کی بات پر شاہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، میں تو ڈر ہی گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک دن تم ایکسیڈنٹ کروا دو گی۔ شاہ زیب نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا نا، چلیں اب۔ حوریہ نے اس کی ڈار کو نظر انداز کرتے ہوئے اصلی لاپرواہی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، گلا خراب ہو جائے گا، ویسے بھی تم نے آئس کریم کا کہا تھا۔ شاہ زیب نے صفا چٹ انداز میں انکار کیا۔ چلے نا شاہ، پلیز پلیز، دیکھیں آپ نہیں کھلائیں گے تو کون کھلائے گا؟ آخر آپ میرے شوہر ہیں۔ حوریہ نے ایک دم اپنی زبان دانتوں میں دبا لی۔ وہ جو فرصت سے باہر دیکھ رہا تھا، حوریہ کی بات پر کرن کھا کر اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ بولنا۔ حوریہ نے بنا سوچے سمجھے بول دیا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی گول گپے کھانے ہیں، چلے؟ نہیں، اس کے بعد کیا بولا وہ بتاؤ۔ کیا ہے شاہ، چلے نا؟ ٹھیک ہے نا، بتاؤ، میں بھی رات تک یہیں رہوں گا، اور وہ تو میں جب ہی کھلاؤں گا جب تم بتاؤ گی۔ شاہ زیب اسے تنگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کب سے اس کے کان ترس گئے تھے یہ سننے کے لیے۔ حوریہ نے تو کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، اب موقع ملا تھا، وہ کیوں جانے دیتا۔ تم کھا کیوں نہیں رہی؟ عریشہ کچھ سوچ رہی تھی جب تیمور نے اس کے رکے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر کہا، جی میں کھا رہی ہوں۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تیمور نے اس کی بے خیالی کو پریشانی سمجھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ عریشہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح کہے۔ دیکھو اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ تیمور کی بات نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ یوں بھی اب وہ اس کی منقوحاتی نہ جانے کون سی بات بری لگ جاتی۔ عریشہ نے سوچا کہہ ہی دوں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، وہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ عریشہ نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر تیمور کے چہرے کو دیکھا جہاں نرمی کے ساتھ ملائمت رقم تھی۔ ہاں تو پڑھ لو، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ عریشہ نے حیرانگی سے دیکھا۔ اسے اتنی جلدی تیمور کے ہاں کی امید نہیں تھی۔ تیمور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ رہا تھا، تبھی دونوں ہاتھ میز پر دھرے قدرے آگے ہو کر گویا ہوا، اگر تم یہ سمجھے میں تمہیں آگے پڑھنے سے منع کر دوں گا تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی شریک حیات کو اپنے برابر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیوی کی جائز بات کو نہ مانے۔ تم پڑھو جتنا پڑھنا چاہتی ہو، بات انکل سے اجازت لینی ہے کہ تو میں خود بات کر لوں گا، اب تم کھانا کھاؤ۔ تیمور نے اس کے ہاتھ کی پشت کو تھپکتے ہوئے کہا۔ عریشہ کے تو گمان میں ہی نہیں تھا تیمور اتنی مثبت سوچ کا مالک ہوگا۔ اس کی آنکھیں تشکر سے تیمور کو دیکھنے لگی جو کھانا شروع کر چکا تھا۔ تیمور کا لہجہ عریشہ کو اپنے اثر میں جگڑ چکا تھا۔ شاہ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ چلے نا، وہ چلا جائے گا۔ اب کے شاہ زیب نے سنجیدگی اختیار کی، وہ بھی ٹھان کر بیٹھا تھا کہلوا کر ضرور رہے گا۔ ضد ہی سمجھ لو، تم پر ہے اب یہ کہ تم بولو گی یا نہیں۔ شاہ کی سنجیدگی کا گراف عروج پر تھا۔ حوریہ کو اب بولنا ہی تھا، ورنہ وہ گول گپے سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اچھا شاہ، کھلا دے، دیکھے میں آپ کی بیوی ہوں نا، حوریہ نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن شاہ نے سن لیا۔ یہ ہوئی نا بات، اب تم یہاں بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ شاہ زیب اس کے لیے ایک پلیٹ گول گپوں کی لے کر آیا تو حوریہ نے اچنبھے سے کہا، شاہ آپ کی پلیٹ کہاں ہے؟ آپ نہیں کھائیں گے؟ نہیں تم ہی کھا لو، میں نے اپنا گلا خراب نہیں کروانا۔ شاہ مجھے آگے پڑھنا ہے، حوریہ نے کہا تو شاہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے حوریہ نے انوکھی بات کی ہو۔ کیا یہ تم کہہ رہی ہو ہنی؟ تم حور ہی ہو نا؟ شاہ زیب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حوریہ اور پڑھنے کی بات کرے؟
کیا ہوا؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ اتنا حیران ہو رہے ہیں؟ حیران نہیں ہوں تو اور کیا کروں؟ تم پڑھائی سے اتنا دور بھاگتے ہو اور اب خود ہی آگے بڑھنے کا کہہ رہی ہو۔ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ حوریہ نے خفا انداز میں کہا۔ نہیں، میں مذاق نہیں اڑا رہا، شاہ زیب نے سنبھل کر کہا، لیکن کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، پڑھ لو، میں کل ہی تمہارا ایڈمیشن فارم لے آؤں گا۔ تھینک یو شاہ، حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ اور حوریہ ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا دونوں نے۔ ان کو جاتے ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ دن یوں ہی اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ 1 سال بعد، ہنی جلدی کرو، کتنا ٹائم لگاتی ہو؟ تیمور کی کالز آ رہی ہیں۔ شاہ زیب نے حوریہ کو بلیک ساڑی میں دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ حوریہ سیاہ ساڑی میں آئینے کے سامنے کھڑی نیکلس پہن رہی تھی۔ بال سارے آگے کی جانب ڈھلکے ہوئے تھے۔ مہندی جیسی سفید رنگت پر بلیک ساڑی اس کے حسن کو دو آچنا کر رہی تھی۔ شاہ زیب کھوئے ہوئے انداز میں آگے بڑھا اور حوریہ کے پیچھے آ کر اس کی نیکلس کے ہک بند کیے۔ حوریہ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن پھر سنبھل گئی۔ اوف شاہ، آپ نے تو ڈرا ہی دیا۔ کس پر بجلی گرانے کا ارادہ ہے؟ شاہ زیب نے اسے شریر انداز میں دیکھا۔ آپ پر۔ حوریہ کھلکھلاتے ہوئے سائڈ سے نکل گئی اور بڑھ کی جانب بڑھ گئی، جہاں 6 مہینے کی ہانیہ لیٹے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں سے کھیل رہی تھی۔ ہانیہ کو شاہ زیب نے پہلی دفعہ جب گود میں لیا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پوری کی پوری حوریہ کی کاپی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے وقت پیچھے چلا گیا۔ حوریہ کی پیدائش کے وقت اتنے حادثے ہوئے تھے کہ شاہ زیب تو اسے دیکھ ہی نہیں سکا، لیکن جب وہ تیمورہ بیگم کے پاس آیا تو ان کے ہاتھوں میں روئی کے گالوں جیسی بچی کو دیکھا۔ آنی، یہ تو گڑیا ہے، کیا میں اسے گود میں لے لوں؟ شاہ زیب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ وہ ابھی دنوں کی ہی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ شاہ زیب نے اسے بہت آرام سے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، نازک گڑیا کی طرح۔ وہ نام بھی خود ہی رکھا۔ اسے لگا تھا کہ ابھی آنی آ کر کہیں گی، شاہ یہ تو پوری حوریہ ہے۔ کن کن یادوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئے تھے۔ آج تیمور اور عریشہ کی بارات تھی۔ حوریہ نے بلیک ساڑی اور شاہ زیب نے بلیک ہی پین کوٹ پہنا تھا۔ عریشہ کو اسٹیج پر لایا گیا۔ عریشہ نے میرون کلر کا شرارہ اور تیمور نے وائٹ کلر کی شیروانی پہنی تھی۔ دونوں کی جوڑی خوب جچ رہی تھی۔ فوٹو سیشن کا سلسلہ رکا تو رخصتی کے وقت حوریہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے جو شاہ زیب نے دیکھ لیے تھے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری تو رخصتی ہو چکی ہے، کیا دوبارہ کروانے کا ارادہ ہے؟ شاہ زیب کی بات پر حوریہ کو ہنسی آ گئی اور شاہ زیب بھی مطمئن ہو گیا۔ اس کا مقصد بس حوریہ کا دھیان بٹانا تھا اور حوریہ پرسکون ہو گئی تھی کہ اس کا ہمسفر بھی اس کی زندگی کی چھاؤں ہے۔ عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ آج ساری باتیں کلیئر کر دوں تاکہ آنے والی زندگی میں کوئی بدگمانی نہ ہو۔ میں ایک کھرا انسان ہوں اور میری زندگی صاف ستھری ہے۔ میں نے جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تو تم مجھے اچھی لگی، اس لیے میں نے تم سے راہ و رسم بڑھانے کی بجائے ڈائریکٹ تمہارے پیرنٹس سے نکاح کی بات کی۔ انہیں منانا ایک مشکل کام تھا، یہ میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ بہرحال وہ مان گئے۔ میں چاہتا تھا صرف منگنی ہی کروا لیتا، چونکہ ہمارے مذہب میں منگنی کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے میں نے ڈائریکٹ نکاح کا کہا۔ کل کو اگر میں تم سے کوئی بات کروں تو تم کوئی غیر سمجھ کر بات نہ کرو، بلکہ ایک جائز اور پاک رشتے کا تحفظ تمہارے ذہن میں ہو۔ اب اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو بتاؤ۔ تیمور نے اپنی بات کلیئر کر کے اس سے پوچھا۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اتنا چاہے جانے پر وہ بھی تو محبت ہی تھی کہ آپ اپنے شریک حیات کو عزت دیں اور مکمل تحفظ دیں۔ ختم شد۔